حصار محبت از اے کمپلیٹ فنی سیریز بائی فائزہ افتخار۔ اس سیریز کی بے حد ڈیمانڈ کی گئی، مجھے بہت ریکویسٹ کی گئی۔ یہ بہت سنا ہے میں نے کہ بہت فنی ناول ہے، لوگوں نے بہت اس کی تعریف کی، اس کو سراہا۔ اور فائزہ افتخار ویسے بھی ایک بہت اچھی رائٹر ہیں اور فنی ناولز پڑھنا مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے۔ سو دیٹ از دا ریزن آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹ۔ 3 سے 4 ایپیسوڈس میں یہ سیریز مکمل ہو جائیں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ فرسٹ میگا ایپیسوڈ۔ اکلوتا ہونا بھی ایک عذاب ہے، اون نے سخت دل جلے انداز میں کہا، اور 12واں کھلاڑی ہونا اس سے بھی بڑی ضلالت۔ یہ جوابی تبصرہ منظر کا تھا۔ کیا مطلب؟ تم تو 9 بہن بھائی ہو، پھر یہ 12 کیسے ہو گئے، اور وہ بھی راتوں رات؟ اون نے چونک کر سوال کیا۔ ان 8 بڑے بہن بھائیوں کے جوڑی دار بھی تو گنے جائیں گے۔ دیکھنا ایک دن میرا نمبر 17واں ہوگا۔ وہ 9 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس بات کا اسے بے حد قلق تھا، اور اس وقت وہ اپنے دل کے پھپھولے ہی پھوڑ رہا تھا۔ میلہ لگا ہوا تھا گھر میں کہ امی بہو بھی لے آئیں تاکہ وہ مستقبل میں مزید رونقیں لگا سکیں۔ باجیوں کی شادیاں ہوئیں تو سوچا چلو کچھ تو آبادی میں کمی ہوئی، لیکن نہ جی، امی نے بھی نہ جانے کیا سوچ کے دونوں اسی محلے میں بیاہ دیں۔ ہفتے کے 4 دن دونوں اپنے اپنے میاں اور بچوں سمیت یہیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو 8 بہن بھائیوں سے چھوٹا ہونے کی خواری تھی، اب بڑی بھابھی اور 2 بڑے بلکہ بہت بڑے بہنوئیوں سے چھوٹا ہونے کا عذاب بھی سہنا پڑتا ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے یار، ہر کوئی حکم چلانے روب جمانے کو تیار۔ تو میں اکلوتا ہو کے کون سا آم چوس رہا ہوں؟ وہ چڑ گیا۔ یہاں آیا تھا اپنا دل ہلکا کرنے، اور وہ اپنے ہی رونے رو رہا تھا۔ تو واہیات حد تک بیکار دوست ہے۔ وہ سفید بے داغ اور بے شکن کرتے کا دامن جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی کا درد تک نہیں بانٹ سکتا۔ ہاں نہیں بانٹ سکتا، میرے اپنے درد کیا کم ہیں جو تیرے بھی سمیٹ کے جھولی میں بھر لوں؟ تجھے بھی بانٹنے کو یہی درد ملے ہیں کمینے، کبھی اور کچھ بانٹا ہے؟ مثلاً اور کیا؟ وہ جو تیری کینیڈا والی خالہ ہر 6 مہینے بعد سٹائلش سے کپڑے بھیجتی ہیں، وہ جو تیرے پاپا کی جانب سے ملنے والے جیب خرچ کے علاوہ تیرے نانا اور ماموں ہر ماہ رقم بھیجتے ہیں، اور وہ جو تیری چچی تیرے لیے حلوے مٹھائیاں بناتی رہتی ہیں، کبھی ان کو بھی ہوا لگا لیا کر۔ بہت بد نظرے ہو تم۔ ان سب عنایتوں کے بدلے جو کچھ مجھے سہنا پڑتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ میں بد نظرہ ہوں تو تم ناشکرے ہو۔ اوقات سے زیادہ توجہ اور محبت مل رہی ہے تو پھٹے پڑ رہے ہو۔ نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی میری اوقات سے زیادہ، وہ چلا اٹھا۔ مجھے اپنی اوقات میں رہنا زیادہ پسند ہے، لیکن کوئی رہنے دے تب نہ۔ مجھ سے تو تمہیں ایسی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ منظر دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کے کہنے لگا، کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ تمہاری اوقات کے مطابق ٹریٹ کیا ہے۔ یہ تمہارے گھر والے ہیں جو تمہیں سر پہ بٹھائے رکھتے ہیں، ورنہ تمہاری ایسی اوقات کہاں؟ اس کی توقع کے عین مطابق اون کو آگ لگنے میں دیر نہ لگی۔ تو کیوں بلاوے بھیج کے بلواتے ہو مجھے؟ کیا کروں، اور کوئی دوست جو نہیں ہے تمہارے علاوہ؟ لو، نئی مصیبت، نیا انکشاف، یعنی اکلوتا پن یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ اکلوتا بیٹا، اکلوتا پوتا، اکلوتا نواسا، اکلوتا بھتیجا، اکلوتا بھانجا، اور اب اکلوتا دوست بھی۔ ایک احسان کر میرے یار، ایک آدھ دوست اور بھی بنا لے، یہ اتنے اکلوتے پن مجھ ناتواں سے اٹھائے نہ جائیں گے۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ توبہ کرو، مر کے تو کوئی ایک ایسی چیز ملی ہے جو مجھے، جو صرف اور صرف میری ہے اور جو اکلوتی ہے، ورنہ بھائی ہیں تو 4 بہنیں ہیں تو 4 ماشاءاللہ کہتے ہیں اے پیدائشی بد نظر انسان۔ اون نے ٹوکا، اور میں کیا تمہیں چیز نظر آتا ہوں؟ کوئی ایسے ویسے؟ منظر نے آنکھ دبائی۔ خاصے کی چیز، پیس ہو پورے، بلکہ ماسٹر پیس تو میرے واقعی ہو جائیں گے ایک نہ ایک دن۔ اس نے سرد آہ بھری۔ جس طرح میری کھینچا تانی کرتے ہیں یہ سب، میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ اپنے 1.5-2 درجن پیسز کروا کے سب میں بانٹ دوں، سب خوش ہو جائیں گے۔ دادی بھی خوش، نانا بھی راضی، چاچی بھی خوش، خالہ بھی راضی، مگر میں اکیلا کس کو خوش کروں؟ تو بس خود خوش رہا کر، منظر نے اسے مشورہ دیا۔ ہاں، پورا خاندان مل کے مجھے ڈگڈگی پہ نچاتا رہے اور میں خوش رہوں۔ وہ جل بھن گیا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ 2 سال سے منظر اپنے گھر کی 3ری منزل پہ واقع اس کوٹری میں مقیم تھا جو برساتی کہلاتی تھی۔
سرخ اینٹوں سے بنی اور پکی چھت والی اس برساتی کے 3 جانب دیوار تھی، جبکہ سامنے کا حصہ کھلا رکھا گیا تھا۔ منظر کو نیچے بنے ڈربوں کے مقابلے میں یہ ادھورا کمرہ بھی غنیمت محسوس ہوا تھا۔ یہاں کم از کم اس کا تنہا راج تھا۔ نیچے ڈرائنگ روم کو اس کی امی بند ہی رکھا کرتی تاکہ کسی مہمان کے آنے پہ کوئی ایک کمرہ بیٹھنے کے لائق ہو۔ 2 کمرے اس کی بہنوں کے تھے۔ 4 بہنوں میں سے 2 بیاہی جا چکی تھی، لیکن ان کا کمرہ اب تک ان کے لیے مخصوص تھا۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہر وقت اپنے بال بچوں سمیت اسے آباد رکھتی۔ دوسری دونوں اپنے کمرے کے ساتھ ساتھ برآمدے پہ بھی قبضہ جمائے ہوئے تھیں۔ وہاں سلائی مشینیں رکھے دھڑا دھڑ جہیز کے لیے سلائی کڑھائی ہو رہی ہوتی۔ تیسرا کمرہ امی ابو کا تھا۔ اوپر والے پورشن کا سب سے بڑا اور اچھا کمرہ بڑے بھائی جان کی فیملی کا تھا۔ اوپر کے برآمدے میں ان کے ورڈ مٹا ہوا ہے، بچے لکھا ہوگا شاید، چھائے رہتے، وہیں کھیلتے، وہیں پڑھتے، وہیں کھاتے۔ دوسرا کمرہ ان 3 بھائیوں کا تھا۔ منظر کی اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے ذرا نہ بنتی تھی۔ آدھی رات کو بھی لڑ بھڑ کے تکیا اٹھائے باہر نکل آتا اور رات کمرے کے ساتھ بنے اسٹور میں بسر ہوتی، جو دیوار سے اس دیوار تک سامان سے بھرا پڑا تھا۔ پیٹیاں، صندوق، الماریاں، کاٹ کباڑ۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے ایک دن اسے خیال آیا اور وہ اپنے سامان سمیت سب سے اوپر بنی برساتی میں شفٹ ہو گیا۔ کھلے ہوئے حصے پہ چیخیں لگائیں۔ گرمیوں کے دن تھے، گزارا ہو ہی گیا۔ سردیاں شروع ہوتے ہی سب نے زور دیا کہ وہ نیچے آ جائے، مگر وہ بھی ایک ڈھیٹ تھک ہار کے اس کے ابو نے بے شک برا بھلا سناتے ہوئے ہی صحیح مگر دیوار کھڑی کر ہی دی۔ اب یہ کوٹری اس کی راجدھانی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچپن کے دوست اون کو بھی یہ گوشہ عافیت بے حد بھاتا تھا۔ وہ اکثر یہاں آ کے بیٹھا رہتا۔ حالانکہ منظر کی نسبت وہ کھاتے پیتے خوشحال گھرانے کا لڑکا تھا۔ اگرچہ مالی و معاشی حیثیت میں کوئی زمین آسمان کا فرق نہ تھا، لیکن یہ فرق نظر ضرور آتا تھا۔ کہاں اس کے گھر میں 11-12 جی کھانے والے، کہاں یہ اکلوتا لخت جگر۔ آمدنی بے شک یکساں صحیح، مگر خرچے کم ہونے کی وجہ سے اون کا گھرانہ نسبتاً خوشحال نظر آتا تھا۔ سجا سجایا، ہر سہولت اور آسائش سے آراستہ اس کا گھر، اس کا کمرہ تو دیکھنے کے لائق تھا۔ اس کے ابو نے ہمیشہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کے لیے ہر چیز مہیا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تھا کہ اپنے پرتعیش کمرے کے بجائے اسے منظر کے گھر کی 3ری منزل پہ بنے اس کچے پکے کمرے کی فضا زیادہ بھائی تھی، جہاں نہ تو کلر ٹی وی تھا، نہ کیبل کا کنیکشن، نہ کمپیوٹر، نہ اے سی، نہ کارپیٹ بچھا تھا، اور نہ ہی چم چم کرتا اٹیچ باتھ تھا۔ ماما، اون لالا راگ لے۔ ابھی وہ اس بند گلی میں داخل ہی ہوا تھا جس کے انتہائی سرے پہ واقع آخری گھر اس کا تھا کہ چھت سے لٹکتی زرمینہ نے اپنی باریک آواز میں چلا کر اعلان کیا۔ اس نے چونک کر گردن اٹھائی۔ وہ چھت کے جنگلے سے تقریباً لٹکی ہوئی تھی اور اس کا گورا گلابی چہرہ یوں تمتما رہا تھا جیسے اون 1.5 گھنٹے بعد پچھلی گلی سے نہیں لوٹ رہا، بلکہ کئی سالوں بعد دبئی یا لندن سے واپس آیا ہو۔ آنن فانن اس کے دائیں بائیں اسی کے جیسے گورے گورے اور سرخ سرخ چھوٹے بڑے چہرے نمودار ہوئے۔ سب چمکتی آنکھوں کی ایک کتار سی نظر آئی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ اوہ، آج جمعہ ہے، یعنی ہاف ڈے، اسی لیے یہ چاروں کی چاروں آج 12 بجے ہی گھر پہ موجود ہیں۔ گیٹ کے لاک کی ڈپلیکیٹ چابی ہمیشہ اس کے پاس ہوتی تھی اور ہمیشہ ہی گیٹ کے سامنے رک کے وہ اسے جیب سے نکالتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہی دھری کی دھری رہ گئی۔ گیٹ ایک کھٹکے سے کھلا اور سامنے چاچی کا ہنستا مسکراتا صحت مند چہرہ نظر آیا۔ بخیر بخیر، اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے اپنی لچکتی گنگناتی آواز میں اپنے مخصوص خیر مقدمی الفاظ دہرائے۔ خو قدر تھا تم صبح سے؟ بابی سے بار بار پوچھتا تھا کہ خدائی خیر، آج ہمارے گھر کی رونق کیوں کم ہے؟ تمہارا بہنیں بھی اسکول سے آ کر کب سے اداس بیٹھا تھا کہ ان کا لالا گھر پہ نہیں ہے۔ زرمی نے تو راستے پہ نظر جما کے کھڑا ہے کہ کب لالا آئے گا۔ لالا تو تب آئے گا نا جب اسے راستہ ملے گا۔ اس نے چاچی کو دروازے کے بیچوں بیچ جمے دیکھ کے کہا۔ راستہ کیوں نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی۔ وہ اپنی لمبی چوٹی جھلاتے ہوئے اس کے آگے آگے چلنے لگیں۔ لالا راگ لے، لالا راگ لے۔ ابھی وہ صحن میں داخل ہی ہوا تھا کہ وہ چاروں سیڑھیاں اترتی کم اور پھلانگتی ہوئی زیادہ ایک کے بعد ایک اس کے سامنے تھیں۔ چاچا اوپر والے حصے میں رہتے تھے۔ وہ ان کی پٹھان بیوی
وگما اور 4 پیاری پیاری بیٹیاں۔ وہ گھر سے جاتا یا گھر میں آتا، دونوں صورتوں میں اس کے استقبال کو یہ سیڑھیاں ہمیشہ آباد اور بھری پڑی ملتی۔ اسے آج تک کال بیل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے زرمینہ، زرتاشا، زرنین اور زرگل ہی کافی تھیں۔ اس کی ڈپلیکیٹ چابی بھی لاک سے وصال کو ترس رہی تھی کہ وگما چاچی نے کبھی اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی تھی۔ اس کی لمبی تڑنگی سرخ و سفید صحت مند سی چاچی کمال کی چاقو چوبند اور پھرتیلی تھیں۔ اپنی صاحبزادی کے اعلان کے 1-1.5 منٹ کے اندر اندر وہ اوپر سے نیچے اور پھر گیٹ پہ آن موجود ہوتی۔ پتہ نہیں کس نے انہیں کہا تھا کہ آن کے آنے پہ گیٹ کھولنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ آ گئے تم گری کھا کے؟ ابھی وہ صحن میں ہی تھا کہ برآمدے میں رکھے کین کے صوفے پہ نیم دراز اس کی دادی کی پاٹ دار آواز گونجی۔ اب کہاں کی گری دادی؟ کیسا اچھا موسم ہو رہا ہے، باہر نکل کے تو دیکھیں۔ وہ صحن کے کونے میں لگے واش بیسن پہ کھڑا منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ تو تمہاری شکل سے لگ رہا ہے کہ کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، پسینہ، دھول، مٹی یہی تو دھو رہے ہو۔ دادی، آپ کی دور اور نزدیک ہر طرح کی نظر کمزور ہے، لیکن مجھے دیکھتے ہوئے نہ جانے یہ کمزوری کہاں چلی جاتی ہے۔ کوسوں دور سے بھی آپ کو میری پلک پہ لگا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ وہ چڑ گیا۔ تجھے میں ان بوڑھی آنکھوں سے تھوڑا ہی دیکھتی ہوں، تجھے تو میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتی ہوں میرے چاند۔ دادی، اگر آپ کی آنکھیں بوڑھی ہیں تو پھر دل بھی تو بوڑھا ہی ہوگا۔ زرتاشا نے نکتہ اٹھایا۔ ادھر اس نے نکتہ اٹھایا، ادھر دادی نے چپل۔ ارے ہر بونگی، چتر چتر زبان چلتی ہے، حیا نہیں آتی دادی سے ٹھٹھول کرتے ہوئے؟ ماما، یہ ہر بونگی کسے کہتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اپنی ماں سے سوال کر رہی تھی۔ اور یہ زبان چتر چتر کیسے چلتی ہے؟ لو اور سنو۔ امائے اردو سے تشریح مانگ رہی ہے۔ دادی کی آواز میں بیزاری گل گئی۔ 15 سال ہونے کو آئے اسے بیاہ کے لاہور آئے ہوئے۔ ملکوں کی بہو بنی ہے، مگر 15 سالوں میں ایک لفظ پنجابی کا تو کیا سیکھتی، ڈھنگ کے 4 الفاظ اردو کے بھی نہیں بول پاتی۔ 15 سالوں میں تو گونگے کو سکھاؤ وہ پٹ پٹ بولنے لگ جائے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے وگما کو دیکھا جو ان کے تبصروں سے یکسر بے نیاز گنگناتے ہوئے صحن میں لگے موتیا کے جھاڑ سے کلیاں چن رہی تھیں۔ حسنہ، کہاں خندقیں کھود رہی ہو؟ آن گری سے اچھا یہ نا مس ٹائپنگ ہوئی ہوئی ہے تھوڑی سی، تو پہلے بھی گری نہیں ہوگا، گرمی ہوگی، گرمی لکھا ہوگا، ٹھیک؟ آن گرمی سے تپ کے آیا ہے، کوئی شربت بنا کے لا۔ میں کوک پی کے آ رہا ہوں منظر کے ہاں سے۔ واہ، اس کی اماں نے اتنا کلیجہ کہاں سے نکال لیا، تجھے بوتل پلانے لگی؟ دادی کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اور یہ سچ بھی تھا کہ ان کے ہاں ایسے تکلفات رائج نہ تھے۔ اپنی اولادیں اگر ہر ایک کے ملنے جلنے والوں کو وہ ٹھنڈی بوتلیں پیش کرتے رہتے تو چل جاتا گھر۔ حسنہ، نہیں حسنہ، آ گئی اماں۔ آن کی امی حسنہ ٹرے میں شربت کا جگ اور گلاس لیے باہر نکلی۔ آپ تو ہاتھ پاؤں پھلائے دیتی ہیں، دے آواز پہ آواز، بندہ ہلا کے رہ جائے۔ وہ ناراض سی اپنی ساس کو دیکھ رہی تھیں۔ تیرے ہاتھ پیر تو سدا پھولے ہی رہتے ہیں۔ ایسا اس نیک بخت کو بیاہ کے لائی ہوں کہ پچھلے 25 سالوں سے اس کے ہوش ہی ٹھکانے نہیں آ رہے۔ لو بتاؤ، بچہ کب سے پیاسا بیٹھا ہے، میں آواز بھی نہ دوں؟ دیجئے، بسدے شوق دیجئے، مگر خدا را ڈگی کو نہ پٹوا دیا کریں۔ وہ گلاس میں شربت ڈال رہی تھیں۔ ہے کس کو پٹوا ڈالا میں نے؟ دادی کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھیں حسنہ کی با محاورہ زبان۔ پٹ تو میں گئی ہوں ان بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والی بہوؤں کے ہاتھوں۔ اب انہوں نے گاؤ تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد آہ بھری۔ کسی کی گاڑھی اردو کان کو چھلنی بنا چھوڑتی ہے۔ انہوں نے حسنہ کو گھورا، اور کسی کی پشتو دگڑ دگڑ کرتی سر سے گزر جاتی ہے۔ اس بار گھوری وگما کو نوازی گئی، جو سامنے بیٹھی اپنی لمبی گہرے بھورے رنگ کی چوٹی میں موتیے کی کلیاں پھنسا رہی تھی۔ اور ایک وہ ملتانن ہے، اس کی بولی تو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں تو ہار گئی ان تینوں سے۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اون کے دادا کو، انہیں ہی چاہ چڑھا تھا چاروں صوبوں سے چھانٹی کر کے بہویں لانے کا۔ لیکن دادی، پاپا لوگ تو 3 بھائی ہیں، پھر یہ چاروں صوبوں سے بہویں؟ کیا ہماری کوئی چچی آف دی ریکارڈ بھی موجود ہے؟
ایسے نکتے اٹھانا اور پھر دادی کی چپل کے وار سے بچنا زرمینہ ہی کا کمال تھا۔ اون بیٹا، تمہارے ماموں کے فون پہ فون آ رہے ہیں، ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، تمہیں یاد کر رہے ہیں، وقت نکال کے چند روز کے لیے وہاں ہو آؤ۔ تمہارے ابا کی طبیعت ساز میں کب ہوتی ہے؟ دادی کو یہ فرمائشی پروگرام پسند نہ آیا۔ نئی نئی نوکری ہے، اب چھٹیاں لے کر نانے کی مٹھی چاپی کرنے چلا جائے۔ انہیں نہ جانے اپنے سمدھی سے کون سا بیر تھا، ان کا ذکر ہی دادی کو مشتعل کرنے کو کافی ہوتا تھا۔ پھپھی کے کاموں کے لیے چھٹی کرے تو کوئی مذائقہ نہیں، اگر اپنے نانا کے لیے کرے تو اعتراض۔ حسنہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، آخر یہ اکلوتا نواسا ہے، ان کی تو جان اٹکی ہے اس میں۔ وہ غصے میں ٹرے اٹھا کے وہاں سے چل دیں۔ جان تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے اٹکی ہے بابے گی۔ دادی بڑبڑانے سے باز نہ آئیں۔ اون کا موڈ تو لفظ اکلوتا سن کے ایک بار پھر آف ہو چکا تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف جانے لگا کہ وگما نے پیچھے سے آواز دی، اون بچہ، آج تم کھانا ہمارے ساتھ کھائے گی۔ اچھا، ام نے چپلی کباب بنائی ہے، رہن دے تم۔ دادی نے گھرکا، بڑا گوشت کھلا کھلا کے میرے بچے کا میدا تباہ کر دیا ہے۔ ایک وہ حسنہ ہے، ایسی کراری مرچ اور تیز مسالے ڈالتی ہے کہ منہ سے دھواں نکلنے لگ جائے۔ آج تو میں نے اپنے پتر کے لیے خود روٹی بنائی ہے۔ ہاں، پکائی ہوگی سرسوں کی ساگ اور ساتھ میں وہ موٹا والا روٹی۔ وگما نے ناک چڑھائی، چپ کرنی، سرسوں کا ساگ ابھی کہاں سے آ گیا؟ جب آئے گا تو ضرور بناؤں گی، رج کے بناؤں گی۔ آج تو میں نے آلو کے پرونٹھے نال چاٹی والی لسی بھی رڑکی ہے۔ میں نماز کے بعد کھانا کھاؤں گا۔ وہ اعلان کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، لیکن دروازہ کھولتے ہی بے بسی کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ چاچی کی چاروں صاحبزادیاں اس کے بیڈ پہ براجمان تھیں۔ لالا، ہمارے ایگزامز ختم ہو گئے، زرگل نے خوشی خوشی اطلاع دی، اور میرے شروع۔ وہ دھپ سے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی چاروں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ زرمینہ اور زرتاشا دائیں بائیں چمٹ کے بیٹھ گئیں۔ زرگل نے گود میں جگہ بنائی اور زرنین گھٹنوں کے بل اس کے پیچھے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ لالا، کیا آپ کراچی جا رہے ہیں؟ نہیں، کس نے کہا؟ تائی امی نے، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے نانا ابو کے پاس رہنے جا رہے ہیں۔ اون سوچ میں پڑ گیا۔ بریکٹ، لگتا ہے اس بار امی مجھے کراچی بھیج کے ہی دم لیں گی۔ لالا پلیز آپ نہ جائیں، زرگل نے منہ بسورا۔ نہیں جائیں گے تو ان کے نانا جان ناراض ہو جائیں گے گلے، زرمینہ نے چھوٹی بہن کو سمجھایا۔ لیکن آپ وہاں زیادہ دن نہ رہنا، ہم لوگ بہت اداس ہو جائیں گے۔ اور میں بھی۔ وہ زیادہ دیر تک رکھائی نہ برت سکا اور جھک کر زرگل کا سرخ سیب جیسا گال چوم لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان محبتوں سے اکتایا ہوا تھا، ہاں یہ ضرور تھا کہ اس کی زیادتی سے گھبرا اٹھتا تھا۔ وہ ایک عام زندگی جینا چاہتا تھا، عام سے انداز میں، مگر بچپن سے لے کے اب تک اسے ہتھیلی کے چھالے کی طرح پالا گیا تھا۔ ننیال سے لے کر ددیال تک ہر جگہ اسے وی آئی پی پروٹوکول ملا۔ بچپن تک تو اس نے اس شاہانہ پروٹوکول کو خوب انجوائے کیا، لیکن لڑک پن کی حدود میں داخل ہوتے ہوتے وہ الجھنے لگا۔ اسے ہم عمر دوستوں کے ساتھ باہر جا کے کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ چھت پہ پتنگ نہیں اڑا سکتا تھا کہ کہیں گر نہ جائے، کہیں ڈور سے ہاتھ نہ کٹ جائے۔ وہ سائیکل لے کے گلی میں نہیں نکل سکتا تھا کہ کہیں کوئی گاڑی والا ٹکر نہ مار دے۔ صحن میں ہی سائیکلنگ کرنے کی اجازت تھی۔ ذرا سے صحن میں گول گول دائرے میں سائیکل گھما کے وہ چند ہی دنوں میں اکتا گیا۔ میٹرک تک امی زبردستی اسے جہازی سائز لنچ باکس بھر کے دیتی رہیں اور پانی کا تھرمس بھی، تاکہ کینٹین سے گندی چیزیں کھا کے اور کولر کا پانی پی کے وہ بیمار نہ ہو جائے۔ وہ تو کالج تک یہ اہتمام جاری رکھنے پہ تیار تھیں، لیکن اس کے زبردست احتجاج کی وجہ سے باز رہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تو خالاؤں، پھپھوؤں، چچاؤں اور ماموں کی جانب سے کھینچا تانی شروع ہو جاتی کہ وہ کس کے پاس چھٹیاں گزارے گا۔ دوسری جانب دادی تھیں جو اسے ایک پل بھی نظروں سے دور کرنے پہ تیار نہ تھیں۔ خاص طور پہ اس کے ننیال جانے کی تو سخت مخالف تھیں۔ اسی کھینچا تانی میں پل کے وہ بڑا ہو گیا، لیکن یہ محض اس کا ذاتی خیال تھا کہ وہ بڑا ہو چکا ہے۔ اس کے گھر والوں کی نظر میں تو وہ اب تک دودھ پیتا بچہ تھا، کم از کم ان کی حد درجے توجہ سے تو یہی لگتا تھا۔ ملک دستگیر حیات کو جانے کیا سوجی تھی کہ اپنے تینوں بیٹوں کی شادیاں نہ صرف خاندان اور ذات برادری سے باہر کی، بلکہ چن چن کے ایسی بہویں لائے جن کی تال سے تال ملانے کی صرف کوشش کرنے میں ہی ان کی زوجہ محترمہ ملکانی جی کو کئی سال لگ گئے۔ شاید انہوں نے کوئی پرانا بدلہ لیا تھا کہ ملکانی جی ٹھیٹھ پنجابی بولنے والی، اور پہلی بہو جو کراچی سے لائی گئیں وہ تھی اہل زبان مرسا و مرا اردو بولنے والی۔
مرکہ اردو بولنے والی۔ حسنہ اپنی کہتی، ملکانی جی یعنی اون کی دادی اپنا الگ راگ الاپے جاتی۔ کتنا ہی عرصہ دونوں ساس بہو کو ایک دوسرے کی زبان سے آشنائی میں لگ گئے۔ آج 25 سال بعد یہ حال تھا کہ کچھ حسنہ کی گاڑھی اردو پتلی ہوئی تو کچھ ملکانی جی کی پنجابی کے لپکے کم ہوئے۔ اس پہ بس نہیں، دوسرے بیٹے کی دلہن ملتان کے کسی نواحی گاؤں سے لائی گئی۔ سرائکی بولنے والی یہ مٹیار اگرچہ زبان کے لحاظ سے ساس کے لیے اتنی ناآشنا نہیں تھی، بہت غور کرنے کے بعد وہ سمجھ ہی لیتی کہ کراری آواز میں اپنے مخصوص زیر و بم والے لہجے میں بہو رانی نے آخر کیا کہا ہے۔ بہو رانی انہیں اس لیے کہا جاتا کہ خیر سے اسم شریف ہی رانی تھا۔ تابوت میں آخری کیل کے طور پر وگماں بیاہ کے آئیں۔ 4 سدہ کے قریب شیخان گاؤں سے تعلق رکھنے والی وگماں پٹھان تھیں۔ سرخ و سفید سبز آنکھوں، قرمزی لبوں اور بھورے شہد سے بالوں والی مضبوط کاٹھی کی وگماں۔ ان سے تو ملکانی جی کو خدا واسطے کا بیر تھا۔ 15 سال ہو رہے تھے ان کی شادی کو، لیکن مجال ہے جو وہ ان کے انوکھے مذکر مونس کو بدل پائی ہوں۔ جب وہ لہرا کے اطلاع دیتی، اماں جی زرمینے کا ابو دکان سے آ گئی ہے، تو ملکانی جی کو تو آگ ہی لگ جاتی۔ دفعہ دور میرے اچھے بھلے مونچھ داڑھی والے پتر کو زنانہ بنا کے رکھ دیتی ہے۔ ہائے ہائے غلام نبی کے بہشتی ابا، تم جاتے جاتے یہ کیا کر گئے؟ ملکوں کی شان کو بٹا لگا گئے۔ وہ اپنے مرحوم شوہر کو یاد کرتی۔ حسنہ نے ایک آدھ بار ٹوکا، رہنے بھی دیجیے اماں جی، وہ کچھ سوچ کے ہی غلام نبی کی شادی یہاں کر گئے تھے۔ اس میں آپ کی اعلیٰ نسب گھرانے کو بٹا لگانے والی کون سی بات ہے بھلا؟ میں تو خدا لگتی کہوں گی، یہ ذات پات نسل فرقہ سب دقیانوسی کہلاتے ہیں۔ وگماں کسی گئے گزرے خاندان سے نہیں ہے۔ آپ کھکڑ منڈی کے ملک ہیں تو وہ 4 سدہ کے اربابوں میں سے ہے۔ ملکوں کی ناک بھلا کیوں نیچے ہونے لگی ذرا سی بات میں؟ تو چپ کر لکھنؤ ایکسپریس بولے جاتی ہے۔ نیبے ہدایتے ناک دوسری ذات کی لڑکی بیاہ کر لانے میں نیچی نہیں ہوئی۔ یہ جو میرے اچے لمے ملک پتر کو آتی ہے، کھاتی ہے، جاتی ہے کہہ کے بلاتی ہے، اس کو سن کر چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کو جی چاہتا۔ لیکن ان کے ناگواری کے باوجود وگماں نے اپنا چلن نہ چھوڑا۔ وہ ملک ہاؤس کے اوپر والے پورشن میں اپنا چھوٹا سا 4 سدہ بسا کے بیٹھ گئیں، جہاں موٹی خمیری روٹیاں پکتی، نمک والے پشاوری تکے اور چپلی کباب تلے جاتے، قہوہ ابلتا رہتا، سردار ٹکر کے پشتو گیت ہر وقت ٹیپ ریکارڈر پہ بجتے رہتے۔ اوپر تلے جب ان کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ان کے نام بھی اپنے ذوق کے عین مطابق رکھے۔ دوسرے نمبر کا بیٹا ملک بصیر اپنی آبائی زمینوں پہ گھکڑ میں ہوا کرتا تھا، بما اپنی سرائکی بولنے والی بیوی اور 2 جڑواں بیٹیوں کے، یعنی اپنے ددیال میں وہ واحد اولاد نرینہ تھا۔ اپنے دادا دادی کا اکلوتا پوتا، چچاؤں کا اکلوتا بھتیجا، پھپھیوں کا لاڈلا تو ماں کا چہیتا۔ نہ صرف یہ بلکہ ننیال میں بھی اسے اکلوتا نواسا ہونے کی امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ اگرچہ دونوں ماموؤں کے ہاں بیٹے تھے، لیکن نانا جان کہنے والا تو وہی ایک تھا، سید عبدالودود گیلانی کو۔ اس لیے ان کی بھی آنکھوں کا تارا تھا۔ کینیڈا میں رہنے والی خالہ کے ہاں شادی کے 10 سال بعد بھی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ بھی حسب توفیق چاؤ یہیں پورے کرتی۔ آہستہ آہستہ وگماں چاچی بھی اوپر تلے کی 4 بیٹیوں کے بعد مزید کسی کوشش کے بجائے بیٹے کی کمی اس کی ذات سے پوری کرنے لگیں۔ 4 بچیاں تو تھیں ہی اس کی دیوانی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی محبتیں اور لاڈ پا کے وہ بگڑ جاتا، یا کم از کم نخریلا، نازک مزاج اور مغرور ہی ہو جاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ اون ملک اس حد سے بڑی توجہ کے نتیجے میں چڑچڑا ہوتا چلا گیا، خصوصاً اس وقت جب اس پہ جتانے والے کھینچا تانی شروع کر دیتے، اس پہ حق جتانے والے کھینچا تانی شروع کر دیتے، تب وہ بھڑک اٹھتا۔ ایسے میں گھر اور اس ماحول سے فرار کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تھا، اور گھر سے نکل کے اس کے پاس جو جگہ بچتی تھی وہ تھی منظر کے مکان کی 3ری منزل پہ بنی وہ کوٹری، جہاں پہ وہ خود پناہ کی نیت سے دبکا بیٹھا ہوتا۔ مقصد دونوں کا ایک تھا، یعنی اپنے اپنے گھر والوں کی پہنچ سے وقتی طور پہ دور ہونا، مگر مسائل الگ الگ تھے۔ نیچے تو بندہ سکون سے مر بھی نہیں سکتا، سونا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیٹے ہوئے بندے کے اوپر سے پھلانگ کے گزرتے ہیں سارے کے سارے، اور ایک ہماری اماں حضور ہیں
تمہاری اماں حضور وہ کیا کریں گی جو کچھ ہماری اماں حضور کر گزرتی ہیں؟ منظر کی بات کاٹ کر اون نے اپنا دکھڑا رویا۔ قسم سے میرا گھر نہیں ہے، کوئی ICU ہے جہاں پورا پینل مجھ اکیلے کی انتہائی نگہداشت پہ مامور ہے۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تو کیوں نہیں کھایا، اس کی وجوہات ڈسکس کرنے کے لیے امی کراچی تک اور چاچی پشاور تک فون کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ میرا موڈ کسی وجہ سے خراب ہو تو دادی برقع ڈال کے پھپھو سے افسوس کرنے چلی جاتی ہیں، اور اگر کہیں میں بیمار ہو جاؤں تو آرام کرنا تو ایک طرف، جینا محال ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ میرے ہی کمرے میں پڑاؤ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرے سر درد تک کے الزامات ایک دوسرے کے سروں پہ تھوپے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسا کہنا تو نہیں چاہیے یار، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے اپنا آپ فساد کی جڑ لگتا ہے۔ اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ خودکشی ہے؟ اس قدر نا امیدی؟ ویسے داد دوں گا، تمہارا اندازہ کچھ درست ہے۔ میرا مشورہ ایک لحاظ سے خودکشی ہی کہلائے گا، بس تمہیں دنیا نہیں چھوڑنی پڑے گی۔ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے گھر سے بھاگ جاؤں، اپنی فیملی کی نظر میں مردہ بن جاؤں، ایک ہی بار مجھے رو پیٹ کے صبر کر لیں؟ مگر یار وہ کیا ہے کہ میں بھی تو ان سب سے پیار کرتا ہوں، اگرچہ میرا پیار اس حد تک جنونی نہیں جیسا باقی سب کا ہے، مگر کچھ نہ کچھ ہے تو صحیح۔ میں ہمیشہ کے لیے ان سے دور نہیں ہو سکتا۔ ابے تجھے ایسا کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تو ویا پھڑکا لے، پوں پوں بجا لے۔ اچھا تو کیا میرے شادی کرنے سے ان کی میرے لیے دیوانگی ختم ہو جائے گی؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا۔ نہیں، تیرے بچوں تک منتقل ہو جائے گی، اور تم بھی اس معاملے میں تکلف نہ کرنا، بے جھجک سب کی تشنہ حسرتیں سراب کرنا۔ ایک کاکا دادی کی گود میں، ایک اپنی امی کی گود میں، ایک چاچی کو تھما دینا، اور ایک کراچی، کینیڈا اور گھگڑ بھی بھجوا دینا، کہیں انہیں شکایت ہو۔ اور ہاں، یہ نہ ہو کہ بیوی تمہاری فارغ بیٹھی رہے۔ ایک عدد کاکا اور کاکی اس کی ممتا کی تسکین کے لیے اس کے پاس بھی رہنا چاہیے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ساری کسر وہ تم پہ نکالے گی، اور اکیلی ہی تمہاری دادی، نانی، پھپھی، خالہ، چاچی کا رول پلے کرے گی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ بھنا گیا۔ تم ہی کرو ایسی ہنگامی شادی، اور ایسی بے تکلف کارگر ہر سال ایسی بے تکلف، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کارگروگیاں ہر سال پیش کرو۔ ویسے بھی یہ تمہارے ہاں کا فیشن ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنے ہاں کے فیشن کے مطابق اپنے جیسا ایک اکلوتا پیس گھر میں سجا کے بیٹھ جانا۔ جو کچھ تم نے بھگتا ہے وہی تمہاری اولاد بھگتے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے بچے کے ساتھ یہ ناانصافی، یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ہونے والے بچے کے ساتھ؟ منظر نے تصحیح کی۔ ہاں وہی، مگر یہ سب ہوگا کیسے؟ لا حول ولا قوت۔ میں ایسی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ منظر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے بے ہوش ہونے لگا۔ صدقے جاؤں تمہاری شرم و حیا کے، اون نے اپنی پشاوری چپل ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اب حل بتایا ہے تو اس کا لائحہ عمل بھی بتاؤ۔ کیوں کر ہو میری شادی؟ کیسے جاگے میرا کاکا کھلانے کے ارمان سب کے دلوں میں کہ ابھی تک تو میں خود ان کی نظروں میں کاکا ہوں۔ انہیں یہ احساس دلاؤ کہ تم جوان ہو گئے ہو۔ وہ کیسے؟ اونچی آواز میں گاتے رہا کرو، نگوڑی کیسی جوانی ہے جو بات سنے نہ میری۔ ہاں، تاکہ میری دادی چپل اٹھا کے اور چاچی ڈنڈا تان کر اس نگوڑی جوانی کو مارنے پہ تل جائیں جس نے ان کے لاڈلے کی بات نہ سننے کی گستاخی کی ہے۔ احمق انسان، جب کسی گھر میں کوئی لڑکا یا لڑکی جوان ہو جاتے ہیں تو اس کی خبر گھر والوں کو باہر سے پتہ چلتی ہے۔ اچھا تو پھر تم میرے گھر آ کے سب کو بتا جاؤ۔ خبردار جو تم نے اب منہ کھولا، میری پوری بات سنو۔ باہر کے لوگوں سے خبر ملنے کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی ماں آ کر تمہاری دادی کو تانے دے کہ سنبھالو اپنے بیٹے کو، محلے میں تھر تھری مچا کے رکھ دیا ہے، بچوں کا باہر نکلنا مشکل کر دیا ہے، ایسی جوانی پھٹ رہی ہے تو پٹا ڈال کے رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کہیں جا کے تمہارے بے خبر لواحقین پہ انکشاف ہوگا کہ منڈا تو خیر سے جوان ہو گیا ہے۔ اس وضاحت پہ کتنی ہی دیر تک اون خون خوار نگاہوں سے اسے گھورتا رہا کہ اس کے چہرے پہ کوئی بھولی بھٹکی خبیث سی مسکراہٹ آئے تو اس بکواس کو مذاق کی رعایت دے دی جائے، لیکن وہاں ہنوز سنجیدگی پا کر وہ اس پہ پل ہی پڑا۔ یعنی اب محلے کی لڑکیاں چھیڑتا پھروں؟ تم نے کبھی اس محلے کی لڑکیوں کو غور سے دیکھا ہے؟ جانتے بھی ہو کہ ایسا کرنے کے لیے مجھے دل پہ کتنا بھاری پتھر رکھنا پڑے گا؟ لال پلے تو یوں ہو رہے ہو جیسے تمہاری شرافت زد میں آ رہی ہو، جبکہ اصل تکلیف اس بات کی ہے کہ تم جو صدا سے توجہ لینے کے عادی رہے ہو اب کسی کو توجہ دینی پڑے گی۔ تم مانو یا نہ مانو اون ملک، اندر سے تم بھی توجہ کے بھوکے ہو۔
اور یہ الزام اون نے دل پہ لے لیا اور قسم کھا کے اٹھا کہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر منظر کو اپنی شادی کے چاول کھلا کے رہے گا۔ امی، سنا ہے اصل سے سود زیادہ عزیز ہوتا ہے؟ حسنہ مٹر چھیل رہی تھیں جب اون ان کے نزدیک نیم دراز ہوتے ہوئے بڑے طریقے سے پوچھنے لگا۔ اے ہٹاؤ میاں، تمہیں بھی اپنے بزرگوں کی طرح حرام خوری سوچنے لگی۔ انہوں نے حقارت سے ہاتھ ہلا کے کہا۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکا۔ اپنی طرف سے تو وہ انہیں چونکانا چاہتا تھا، تو اور کیا؟ تمہاری دادی سے ہی سنتے آئے ہیں کہ ان کے سسر اور جیٹھ یعنی تمہارے پردادا اور دادا کے بھائی وغیرہ سود خور تھے۔ یہ تو تمہارے دادا اللہ بخشے، انہوں نے اپنی آل اولاد کو عذاب الہی سے بچا لیا اور اپنا الگ کاروبار شروع کیا، مگر صاحبزادے تمہارا رجحان اس جانب کیسے ہوا؟ اپنے ابا کے سامنے منہ سے بھاپ نہ نکالنا، ورنہ انہیں کتنا صدمہ ہوگا یہ جان کر کہ ان کے ابا مرحوم زندگی بھر خاندان سے جس کلنک کو دھونے کی صحیح کرتے رہے، آج ان کا ہونہار پوتا یہی کالک پھر سے تھوپنے کو تیار ہے۔ فراٹے سے چلتی زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی حرکت میں تھے اور تھال میں مٹر کے دانوں کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ اوہو امی، میں اس سود کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس محاوراتی سود کی بات کر رہا ہوں جو دادیوں نانیوں کو بہت پیارا ہوتا ہے، یعنی اولاد کی اولاد، جیسے کہ دادی مجھے ابو جی سے زیادہ پیار کرتی ہیں، ان کی تو تم رہنے ہی دو میاں۔ وہ چھلکے سمیٹ کر خالی شاپر میں بھرنے لگی۔ وہ اپنی ذات سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتی، اور رہا ان کا تم سے لاڈ اور دلار تو اس کی وجہ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ اس کے اور قریب کھسکیں اور دھیمی آواز میں انکشاف کیا۔ میرے ابا کی ضد میں کرتی ہیں، تمہارے نانا کا مقابلہ کرتی ہیں، لیکن کہاں ان کی محبت، کہاں ان کے زبانی کلامی دعوے۔ دمڑی خرچنے کی روادار نہیں ہوں، خالی کھولی لاٹ۔ اب تم اپنے نانا جان کو ہی دیکھ لو، ہمیں اللہ کے فضل سے کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے۔ تمہارے ابا کا جو کچھ ہے تمہارے لیے ہی تو ہے، لیکن پھر بھی تمہارے نانا جان کیسے سالوں سے برابر تمہیں جیب خرچ بھیجتے آ رہے ہیں، اور عید، شب برات کی سوگاتیں اور تحائف اس کے علاوہ۔ چلیں جو بھی ہے، بات تو وہی آ گئی نا۔ وہ اس غیر ضروری تفصیل سے تنگ آ گیا جس نقطے پہ وہ گفتگو کو لانا چاہ رہا تھا، وہاں آ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ حسنہ بار بار موضوع کا رخ بدل دیتی۔ یعنی نانا جان بھی تو مجھے اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، ان کی اولاد کی اولاد۔ کتنا پیارا رشتہ ہے یہ بھی، ہے نا؟ اس نے ٹٹولتی نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید دوسری جانب سے اس کے مکالموں کا اثر ہو رہا تھا۔ حسنہ کے چہرے پہ زبردست تغیر رونما ہوا، آنکھیں بھر آئیں، پھر اچانک وہ دوپٹہ آنکھوں پہ رکھ کے سسکنے لگیں۔ یہ کیا؟ اب کیا ہوا؟ وہ بھونچکا کے رہ گیا۔ ابا یاد آ رہے ہیں۔ اف! وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تیری ماں سویرے سے نظر نہیں آ رہی، کدھر ہے؟ وہ برآمدے میں آیا تو دادی نے اسے روک کے دریافت کیا۔ اپنے ابا کو یاد فرما رہی ہیں؟ جلا بھنا تو وہ پہلے ہی تھا، اس لیے خاصا چبا چبا کے جواب دیا۔ اب آگ لگنے کی باری دادی کی تھی۔ ان کے بھڑکنے کو تو اون کے نانا کا نام ہی کافی تھا۔ اسے کہنا ذرا ہاتھ ہولا رکھ کے یاد کرے اپنے پیو کو، بیچارہ پہلے ہی 2.5 پسلی ہے، چھینکے مار مار کے ان 2.5 پسلیوں کے بھی پیچ ڈھیلے ہو جائیں گے، لیکن یہ آج سارا کام کاج چھوڑ کے اپنے ابے کو یاد کرنے کی آخر کیا چڑھی ہے اسے؟ وہ دراصل بات یہ ہے دادی، اچانک اسے خیال آیا کہ یہاں دال گلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہیں اپنی شادی کا وقت یاد آ گیا تھا۔ پھر تو صحیح ہے، دادی نے سر ہلایا۔ وہ وقت یاد آئے تو میرا بھی رونا نکل جاتا ہے۔ توپا، کتنے اوکھے سال گزارے تھے شروع کے، نہ اسے میری بولی سمجھ آتی تھی نہ مجھے اس کی۔ بڑے دن لگے میری پنجابی کو ہولا ہونے میں اور اس کی اردو کو پتلا ہونے میں۔ ہاں یہ تو ہے، بالکل کسی الگ ماحول میں آنا، وہاں آ کے بس جانا کتنا الگ سا تجربہ ہے، اور ہر لڑکی کو اس تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بالکل انجان لڑکی کو اپنے گھر لانا بھی تو ایک انوکھا ہی تجربہ ہے۔ دادی، آپ کا دل نہیں چاہتا دوبارہ ایسا ہو جائے؟ ایک بار پھر اس گھر میں کوئی دلہن آئے، کسی کی پازیب چھنکے، کنگن کھنکے، مہندی کی خوشبو پھیلے۔ وہ اچھے خاصے افسانوی مکالمے دہرا رہا تھا۔ ہٹ پرا، مخول نہ کر۔ دادی نے اسے پیار سے ایک دھپ لگائی۔ تیری ماں نے سن لیا تو سیاپا کھڑا کرے گی مجھ بڈھی زنانی کا کہ اس کے قسم کے دوسرے بیاہ کے پروگرام بنا رہی ہوں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ واقعی پہلا میرا بڑا جی کرتا تھا اپنے پتر کے لیے کوئی پنجابن مٹیار لانے کا۔ میں نے تیرے پیو کے کانوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش بھی کی، لیکن تیرے نانے کے ڈالے تعویذ تگڑے تھے۔ اب اگر وہ مان بھی جائے تو کیا فائدہ؟ بڈھی عمر سے ووٹی لاتا اچھا تو نہیں لگے گا۔ یہ ابو بیچ میں کہاں سے آ گئے؟
وہ بال نوچتے نوچتے رہ گیا۔ اب تو پتر ویانے کی عمر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے بھی مایوس ہو کے اٹھ جاتا، دادی کا یہ فکرہ اس کے اندر نئی روح پھونک گیا۔ اٹھتے اٹھتے وہ پھر سے بیٹھ گیا اور بڑے اشتیاق سے دادی کا چہرہ تکتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا کہا آپ نے؟ آئے ہائے، یہ تیری آنکھوں کے نیچے ہلکے کیسے پڑ گئے؟ اس نے تمہارے خوشی کے چہرہ آگے کیا تھا، لیکن دادی دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں کے سیاہ حلقوں پہ غور کرنے لگی۔ آدھی آدھی رات تک ٹی وی کے آگے بیٹھا رہتا ہے نا، اور وہ میاں وہ کمپیوٹر، پتہ نہیں اس پہ دیدے ٹکا کے ٹکر ٹکر بٹن دبانے سے تجھے کیا ملتا ہے؟ یہ حسنہ تو ہر وقت میکے کوئی روتی رہتی ہے۔ پتر کا ذرا دھیان نہیں۔ کل سے تیرا ناشتہ میں آپ بناؤں گی۔ ناشتہ تگڑا ہو تو سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ وہ بات کر کے خود ہی بھول گئی تھی۔ اب وہاں بیٹھ کے مغز کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے وہ چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ پٹھانی کے پاس جا رہا ہے؟ اسے سیڑھیوں کا رخ کرتے دیکھ کے دادی نے پوچھا۔ وہ وگما کا نام لینے کی زحمت کمی کرتی، زیادہ تر اسی خطاب سے پکارا جاتا۔ ہاں جی، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اوپر سے، لگتا ہے افغانی پلاؤ دم دیا ہے۔ آتے ہوئے ایک پلیٹ نکال لانا۔ کھانے پینے کے معاملے میں ان کا صوبائی تعصب کہیں کھو جاتا تھا۔ ابھی ہم تم کو یاد کر رہا تھا، زرمینے کو بولا تھا میں نے کہ جا کے دیکھے آن آئی یا نہیں۔ اسے دیکھ کے وہ حسب عادت کھل سی گئیں۔ بیٹھو بیٹھو، کھانا لگاتا۔ چاچی میں صرف کھانا کھانے اوپر نہیں آتا، بیٹھیں ادھر، آئیں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ان سے کچھ بے تکلفی بھی تھی، زیادہ گھما پھرا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی جیسے کہ دادی اور امی کے ساتھ کرنی پڑی، لیکن چھوٹتے ہی کیسے کہہ دیتا کہ مجھے شادی کرنی ہے۔ اور سنائیے چاچی، کیا ہو رہا ہے؟ کیا سنائیں ہمارا بات سنتی کون ہے؟ تمہارا چاچا تو بالکل نہیں سنتی۔ کب سے ہم کہہ رہا ہے کہ کو بخور بریکٹ پشاور جانی ہے، کوچی بازار سے شاپنگ کرنا ہے، شاہین بازار سے کپڑا خریدنا ہے، لیکن وہ ہمارا بات سنتی ہی نہیں۔ اس گھر میں تو ہمارا کوئی بھی نہیں سنتی، ہمارا اپنا اولاد بھی نہیں۔ اداسی سے شکایتیں بیان کرتے کرتے انہوں نے گود میں شرافت سے بیٹھی زرگل کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ گلا پھاڑ کے چلانے لگی، اسے کیوں بلا وجہ مار دیا؟ وہ جھنجھلا اٹھا، یہ کل رات کو بہت ستاتا تھا۔ کل رات کو نا، اب کیوں مارا ہے؟ اب تو بڑے آرام سے بیٹھی تھی۔ رات کو بالکل فارغ نہیں تھا، سوچا صبح دیکھے گا۔ صبح کاموں میں پھر بھول گیا، ابھی یاد آئی۔ جواب نہیں آپ کا بھی۔ وہ سر دھننے لگا۔ دراصل چاچی، آپ تنہائی کا شکار ہیں۔ اس گھر میں آپ کا ہم عمر اور ہم مزاج کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے کہ زرمینہ اب آپ کے کاندھوں تک آنے لگی ہے، مگر آپ کی اپنی عمر کیا ہے؟ بچی ہی تو تھیں جب شادی ہوئی۔ ہمارے خاندان میں 14-15 سال کا عمر میں شادی ہو جاتا، اور امی تو آپ سے خاصی بڑی تھیں۔ دادی تو خیر، آپ اکیلے رہتے رہتے تنگ آ گئی ہیں۔ کوئی ایسا ہونا چاہیے گھر میں جو آپ کا تقریباً ہم عمر ہو۔ چلو 6-7 سال کم ہو بھی تو حرج نہیں۔ تو تم ہے نا میرا ہم عمر، 5-6 سال ہی تو چھوٹا ہے تم ہم سے۔ تم ہمارا بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، دوست بھی ہے۔ پگما کی ہری کانت سی آنکھوں میں بے پناہ محبت جگر جگر کر رہی تھی۔ تم بولو، تم کو دوست جیسا نہیں لگتا؟ اب وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ کیوں نہیں چاچی، لیکن سنا ہے، وہ کان کو جاتے ہوئے کچھ کھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ سنا ہے کہ سب سے اچھا دوست لائف پارٹنر ہوتا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ وگما کی پیشانی پہ بل نمودار ہوا۔ وہ لوگوں سے۔ یہ رد عمل دیکھ کے گڑبڑا گیا۔ بکواس کرتی ہے لوگ۔ وہ تو گویا آستین پلٹ کے لڑنے بھڑنے کو تیار ہو گئی۔ کوئی دوست موست نہیں ہوتی۔ اپنے چاچا کو دیکھتی تم، وہ کہاں سے ہماری دوست لگتی؟ ایک تو ہر کسی کو اپنی پڑی ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ گیا۔ کدھر جاتی؟ وہ افغانی پلاؤ، وگما نے پیچھے سے آواز دی۔ افغانستان بھجوا دیں۔ اس نے دھڑ سے دروازہ بند کیا۔ سامنے کھلی چھت تھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف جانے کے بجائے چھت پہ ٹہلتے ہوئے اپنی بے چینی کم کرنے لگا۔ عجیب ہے، سارے کا سارا گھر، کسی کو فکر ہی نہیں میری۔ جوان بلکہ جوان جہان ہو گیا ہوں۔ امی کی تو راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے اور ابو کی بھوک پیاس، لیکن یہاں بے فکری ہے۔ ایسے ہی عاقبت نا اندیش ماں باپ ہوتے ہیں جن کی اولادیں غلط قدم اٹھا کے ان کے بڑھاپے کو رسوا کرتی ہیں۔ یہ تو میری شرافت ہے جو یہ ناجائز اور شرعی کام میں ان کے ہاتھوں انجام پانا دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ کورٹ میرج کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ طریقے سے میری شادی نہیں کرتے تو نہ صحیح میں کورٹ میرج کر لوں گا۔ وہ باغیانہ منصوبے بنا رہا تھا۔ منظر ضرور میرا ساتھ دے گا، اسے ساتھ لوں گا اور چلا جاؤں گا۔ گواہ ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ اتنے یار دوست کس کام آئیں گے؟ وہ میری طرف سے گواہ بن جائیں گے۔
دو میری طرف سے گواہ بن جائیں گے، 2 لڑکی کی جانب سے۔ ہیں لڑکی؟ ارے ہاں یار، کورٹ میرج ہو یا ارینج میرج، ہر صورت میں ایک عدد لڑکی کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اس کا سارا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ کس طرف لگا دیا میرے دماغ کو اس منظر کے بچے نے؟ کیا آل فال سوچے جا رہا ہوں، لا حول ولا قوت۔ کورٹ میرج، گواہ، لڑکی؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے مڑا۔ تقوی بلوری نینا والیاں، ایک کراری آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ گردن گھما کے دائیں بائیں دیکھا، آس پاس کی چھتیں ویران پڑی تھیں۔ اس بھری دوپہر میں یا تو کوئی پاگل ہوتا یا پھر اس جیسا دل جلا جو چھت پہ آتا۔ شاید یہ بھی کوئی دل جلی ہو، لیکن جس کا دل جلا ہو وہ ایسے گانے تو نہیں گاتا۔ چل چلیے دنیا دے اس نکڑے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ وہ ایک بار پھر پلٹنے کو تھا کہ وہ گنگناتی ہوئی آواز پھر کانوں میں پڑی۔ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ اکتائی ہوئی لگ رہی ہے۔ وہ خود کو تسلیاں دیکھ کر بہلاتے ہوئے نیچے آ گیا۔ کیا بنا؟ کچھ بات آگے بڑھی؟ کیسی بات؟ منظر کے ٹوہ لینے پہ اس نے برا سا منہ بنایا۔ تمہاری شادی کی؟ دفع کرو یار، بکواس آئیڈیا ہے۔ میں بھی کہاں تمہاری باتوں میں آ گیا؟ بھلا یہ کوئی مسئلے کا حل ہے؟ یہی تو حل ہے دوست۔ ہاں، اگر ہاتھ نہ آئے تو کوڑی والی بات ہے تو وہ الگ معاملہ ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارا خیال ہے میں شادی نہیں کر سکتا یا میری شادی نہیں ہو سکتی؟ لگتا تو یہی ہے۔ تمہاری امی تمہیں تمہاری دادی اور چاچی تک سے شیئر کرنے کو تیار نہیں، تمہاری بیوی سے کیا کریں گی؟ اور تمہاری دادی کو تمہارے نانا کا تم پہ حق جتانا بری طرح کھٹکتا ہے، وہ کسی غیر لڑکی کو تم سے قریب ہوتا کیسے دیکھ سکیں گی؟ اس نے گویا جتایا۔ بات کچھ دل کو لگی، مگر اس کے ساتھ ہی اسے منظر کی سابقہ کارکردگی یاد آئی۔ وہ ایسے ہی خیالات اس کے ذہن میں بھر کے اسے خواہ الجھاتا رہتا تھا۔ تم مجھے بہکاؤ مت، میں تمہیں عقل دے رہا ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی عقل کہ بندہ اپنے چاہنے والوں کی نیت پہ شک کرے۔ تمہاری مرضی۔ منظر نے شانے اچکائے۔ وہاں سے گھر واپس آتے ہوئے اون نے منظر کے بارے میں یہ نتیجہ نکالا، خود تو درجنوں بہن بھائیوں میں گرا ہوا کسی کو نظر ہی نہیں آتا، مجھے بھی میرے گھر والوں کی نظروں میں گرانا چاہتا ہے۔ اس ذلیل انسان کی باتوں میں آ کے میں کورٹ میرج تک کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ حد ہے بھائی۔ اور امی دادی اور چاچی سے کیا کیا باتیں کرتا رہا، وہ تو سب کے دلوں میں میرے لیے پیار اور بھروسہ ہی بہت ہے، ورنہ کیا سوچتے سارے کہ اون ملک اتنا دیدہ ہوائی ہو گیا ہے کہ بر مانگ رہا ہے۔ مجھے اس فضول انسان سے ملنا جلنا کم کر دینا چاہیے۔ اوپر سے مجھ سے ہمدردی جتا کہ مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر رہا تھا، اور اندر سے مرتا ہے کہ کاش یہ بھی اکلوتے پن کے مزے لوٹ سکتا۔ مزے؟ وہ خود فریبی کی انتہا پہ تھا جب اس کے دل نے چڑ کے سوال کیا۔ مزے؟ کون سے مزے؟ اگر واقعی تم مزے لوٹ رہے ہو تو رونا کس بات کا ہے؟ وہ اپنے ہی دل سے آنکھیں چرانے لگا۔ آ گیا میرا چاند۔ اس کے صحن میں قدم رکھتے ہی برآمدے سے دادی کی آواز ابھری۔ وہ جتنی دیر گھر سے باہر رہتا دادی کمرے میں قدم نہ رکھتی، سردی ہو یا گرمی برآمدے میں بیٹھی اس کی راہ تکتی رہتی۔ نی حسنہ شربت لا۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس کی آمد کا اعلان کرنے کے بعد اس کی پذیرائی کے احکامات جاری کیے۔ ہائے ہائے، یہ تیرا منہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے؟ تب تو نہیں لگ گئی؟ بخار نہیں ہے دادی۔ اس نے بیزاری سے ان کا ہاتھ پیچھے کیا۔ گرمی اس قدر ہے باہر، بندہ تپتا جلتا ہی آئے گا، تو تم بری دوپہروں میں سڑکیں ناپتے ہی کیوں ہو؟ امی بھی اسے تشویش سے کہتی باہر آئیں۔ شربت کا گلاس بھر کے اس کے لبوں سے لگایا اور لگی منظر کو سنانے۔ ان لاٹ صاحب سے کہا کرو خود آ جایا کرے تمہیں ملنے کے لیے، اگر ایسا ہی پیار امڑ رہا ہے تو۔ بھلا تم کیوں 50 سیڑھیاں چڑھ کے وہاں حاضری لگوانے جاتے ہو؟ اوہو، گلاس تو پکڑائیں، میں خود پی لوں گا، بچہ نہیں ہوں اب۔ میرے لیے تو تم بچے ہی رہو گے، چاہے خود 10 بچوں کے باپ بن جاؤ۔ وہ بری طرح چونکا۔ بالکل صحیح کہتا تم بھابھی۔ وگما نے پیچھے سے آ کے سر میں سر ملایا۔ تم اپنے بچوں کے لاڈ اٹھانا، ہم اپنے بچے کو لاڈ کرے گا۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ لالا کے بچے؟ زرگل کے کان کھڑے ہوئے۔ زرتاشا، لالا کے بچے؟ وہ یہ نئی خبر نشر کرنے کے لیے دوبارہ اوپر بھاگی اور چند منٹ میں چاروں کی چاروں ایک ہی راگ الاپتی اپنی ماں کے سر تھیں۔ کہاں ہیں لالا کے بچے؟ ہمیں بھی دکھاؤ نا۔ ماما، ابھی کدھر؟ ابھی تو توبہ، چپ کرو۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مار کے اس وقت کو کوسنے لگیں جب زرگل کے سامنے یہ الفاظ منہ سے نکالے تھے۔ ماما، ابھی تو آپ کہہ رہی تھی لالا کو کہ وہ اپنے بچوں کو پیار کریں۔ زرگل کسی طور بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس نئی صورتحال سے زچ ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ بڑے ماموں یا چھوٹے، سب کو دبوچنے کے لیے میری گردن ہی نظر آئی ہے۔
ہائے ہائے اللہ خیر، کیوں بدفعل منہ سے نکالتا ہے؟ میں کلائی نہ مروڑ کے رکھ دوں تیری گردن تک پہنچنے والوں کی؟ دادی کے اندر کی ملکانی پورے جاہو جلال کے ساتھ بیدار ہوئی۔ زرمینہ جو قدرے سمجھدار تھی، معاملے کو کچھ کچھ بھانپتے ہوئے چھوٹی بہنوں کو بہلا پھسلا کے وہاں سے لے گئی۔ دادی کو تو ایک اور موقع مل گیا وگما پہ بھڑاس نکالنے کا۔ اسی لیے کہتے ہیں بچیوں کے سامنے ہر بات کرنے والی نہیں ہوتی، مگر تجھے اتنی عقل ہوتی تو سیاپا کس بات کا تھا؟ کڑی جوان ہونے کو آئی لیکن تو ابھی تک کاکی بنی پھرتی ہے۔ تیرے جیسی شوخیوں کے گھر تو کڑیاں ہونی نہیں چاہیے۔ کڑی کی ماں بننا کوئی سوکھا کام نہیں۔ کیوں نہیں حسنا؟ انہوں نے بڑی بہو سے تائید چاہی جو کسی گہرے خیال میں گم تھیں۔ اون نے بھی ماں کی محویت کو بطور خاص نوٹ کیا۔ لے اب تو کدھر پہنچ گئی؟ اپنے اون کے بچوں کے پاس، اپنے پوتے پوتی کے ساتھ، وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہتی مسکرا دیں۔ چلو جی، گل ہی مک گئی۔ دادی نے اپنے موٹے گدرائے ہوئے ہاتھ ایک دوسرے سے جھاڑتے ہوئے کہا، ہوش تو اڑے ہی رہتے تھے، آج بالکل ہی کام سے گئی۔ میں تو کتنے سالوں سے کہتی آ رہی ہوں کہ اس کا دماغ برابر کام نہیں کرتا، یہ ایک نہ ایک دن ضرور جھلی ہو جائے گی۔ اس کا ابا بھی جھکی اور جھلا ہے، یہ بھی اس عمر تک آتے آتے۔ دادی پلیز، اون نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ کہنے دو اون، انہیں جو دل چاہتا ہے کہنے دو۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی، ورنہ ملکانی جی کے منہ سے اپنے ابا کا ذکر ایسے الفاظ میں سن کے وہ آسانی سے برداشت نہیں کرتی تھی۔ آج کے دن سب معاف۔ کیوں؟ آج تیرے ابے کی سالگرہ ہے؟ دادی نے طنز کیا۔ نہیں، کیونکہ آج مجھے وہ خیال آیا ہے جو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا باندھنے کا خیال۔ ہر جانب سے مایوس ہونے کے بعد جب وہ خود اپنے اس خیال پہ 100 بار لعنت بھیج چکا تھا، اب وہی خیال اس کی امی فخریہ انداز میں پیش کر رہی تھیں اور ساس اور دیورانی کی داد بھی وصول کر رہی تھیں۔ وہ کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں بیٹھا سوچتا رہا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ منظر کی پیش گوئی کے مطابق میری سختی کم ہونے والی ہے؟ ان سب کی توجہ مجھ سے ہٹ کے کہیں اور مرکوز ہونے والی ہے؟ قسم سے بھابھی، دل خوش کر دیا آج تو، کیا بات کہی ہے؟ وگما چہکی۔ میری صحبت کا اثر ہے، دادی نے شاید پہلی بار اتنی رغبت سے حسنہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ 25 سال کم نہیں ہوتے، آخر میرے ساتھ رہتے رہتے یہ بھی کوئی مت سیکھی گئی۔ گھر بھر میں ایک نئی سرگرمی کا آغاز ہو چکا تھا، اون کی شادی کا ذکر۔ وہ سو کر اٹھتا تو دادی، امی اور چاچی کو سر جوڑے اس کی شادی کے مشترکہ ارمان شیئر کرتے سنتا۔ باہر سے گھر آتا تو اس وقت بھی تینوں بڑھ چڑھ کے اپنے مشورے دے رہی ہوتی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پچھلے 3 دنوں سے، یعنی جب سے یہ موضوع چھڑا تھا، تینوں میں اختلاف رائے اب تک کھل کے سامنے نہ آیا تھا۔ دادی کہتی، اکلوتا پتر ہے، گج بج کے ویا کریں گے، ساری برادری دور پرے کو بلائیں گے۔ ہاں تو امی ہاں میں سر ہلاتی، بالکل، کراچی تو کراچی، میں اپنے انڈیا والے رشتہ داروں کو بھی بلاؤں گی۔ اس بات پہ بھی دادی اختلاف کرنے کے بجائے سر ہلا کے رہ جاتی۔ اور تو اور وگما شادی والے دن دلہن کے لیے خاص طور پہ اپنے ہاتھوں سے پٹھانی گھیردار شلوار اور لمبا فراک تیار کرنا چاہتی تھی۔ اس خواہش پہ بھی دادی نے ناک منہ نہ چڑھائی۔ ہاں، امی نے دبے لفظوں میں ضرور کہا، میرا دل تو ساڑی پہ تھا، چلو تم ولیمے پہ پہنوا دینا ساڑی۔ دادی نے پہلی بار تصفیہ کرنے کی کوشش کی، اور اگر لڑکی والوں نے کہا کہ ولیمے والے دن وہ لوگ اپنے ہاں کا لباس پہنوائیں گے تو پھر میرے دل کے ارمان تو دل میں ہی رہ جائیں گے۔ ایسی کی تیسی ان لوگوں کی، کان کھول کے سن لو ساری۔ میں نے اب کی بار کڑموں بریکٹ سمدھیوں کو سر کوئی نہیں چڑھانا، وہ تو اللہ بخشے تمہارے سہرے بہشتی تھا جسے دوسروں کو سر چڑھانے کی عادت تھی، اس لیے میرے پتروں کے سہرے مجھے انگلیوں پہ نچاتے رہے۔ اس بار تو میں دنیا کو دکھا دوں گی کہ منڈے والے آخر ہوتے کیا چیز ہیں۔ کڑی والوں کی کیا مجال کے آگے سے چیں بھی کریں، لیکن یہ چیں چیں کون کر رہا ہے؟ وگما کے کان کھڑے ہوئے۔ پوپو راگلے، ہر آئے گئے کی اطلاع دینے پہ مامور ان کی دختر نیک اختر نے اوپر سے آواز دی، اچھا تو یہ تمہارا پپو بریکٹ پپو کے رکشے کی آواز ہے۔ نگہت اس وقت؟ حسنہ نے مشکوک نظروں سے ساس کی جانب دیکھا۔
ہاں میں نے ہی رات فون کیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ اون کی شادی کے سلسلے میں صلاح مشورہ کرنا ہے۔ دیکھ اس کی محبت سویرے سویرے رکشہ کر کے آ گئی۔ یہ تو کدھر جا رہی ہے؟ ٹوٹے پیسے لانے۔ نگت جب بھی رکشے پہ آتی ہے اس کے پاس اتفاق سے ہمیشہ ہی 1000 کا نوٹ ہوتا ہے اور رکشے والے کے پاس بھی کھلے پیسے نہیں ہوتے۔ بڑا بھولا سا منہ بنا کے حسنہ نے جتایا۔ اس سے پہلے کہ وہ تل ملا کہ کچھ کہتی نگت کی کھردری آواز گونجی۔ السلام علیکم اماں، بھابھی ذرا ٹوٹے ہوئے 80 روپے تو دینا۔ اس رکشے والے کمبخت کے پاس کھلے پیسے ہی نہیں اور میرے پاس 1000 سے کم کوئی نوٹ نہیں ہے۔ حسنہ نے مسکرا کے ساس کی جانب دیکھا جیسے کہتی ہو میں نہ کہتی تھی۔ انہوں نے ہوں کہہ کے منہ پھیر لیا اور بیٹی کو دیکھنے لگیں جس کی وجہ سے آج بہو کی طنزیہ نظریں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ کبھی کبھی تو وہ خود بھی نگہت کی کنجوسی اور دوسروں کی جیب ہلکی کروانے والی عادت سے تنگ آ جاتی تھی۔ یہ لو 80 روپے، اور ہاں اب کی بار میرے ساتھ مارکیٹ نکلنا تو یہ 1000 کا نوٹ توڑوا ہی لینا، کہیں پرس میں پڑے پڑے متروک ہی نہ ہو جائے۔ آج کل جس رفتار سے نوٹوں کے متروک ہونے اور سکے رائج ہونے کا رجحان ہے، اس سے لگتا نگہت نے 80 روپے جھپٹے اور بھابھی کا پورا بیان سنے بغیر باہر کی جانب لپکی۔ 2 منٹ بعد اندر آئیں تو پوری طرح فارم میں تھیں۔ ہاں جی، تو کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ کون سا نوٹ توڑوانا ہے؟ چل چھڑنی جانے دے، دادی نے بیٹی کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ آپ تو بات ہی نہ کرو اماں، لو بتاؤ میرا اکلوتا بھتیجا اور مجھے ہی سب سے آخر میں بتایا جا رہا ہے اس کی شادی کا۔ کراچی تو فوراً نمبر ملائے گئے ہوں گے۔ نگہت نے حسنہ کے میکے والوں سے کدورت ورثے میں پائی تھی۔ مجھے بغیر رائی کے پہاڑ بنانے کی عادت نہیں ہے، کوئی بات ہو تو کسی کو بتائی بھی جائے، حسنہ نے چمک کے کہا۔ تو اور کیا، ملکانی جی نے تائید کی۔ پلے نہیں دھیلا، دیکھنے چلی میلا۔ ابھی تو ہم نے صرف سوچا ہی ہے کہ اپنا اون خیر سے جوان ہو گیا ہے، اسے گھر بار والا کر دینا چاہیے، تجھے اسی بارے میں صلاح مشورہ کرنے کو بلایا ہے۔ تو پھپھی ہے پھپھی، میرے اکلوتے پوتے کی اکلوتی پھپھی، تجھے بیچ میں بٹھائے بغیر ہم بات آگے بڑھا سکتے ہیں بھلا؟ ماں کی دلجوئی پہ وہ قدریں نرم پڑیں۔ ہاں تو کیا باتیں ہو رہی تھیں میرے آنے سے پہلے؟ کوئی خاص نہیں باجی، وگما نے لہرا کے کہا۔ کہہ رہا تھا کہ دلہن کا شادی کا جوڑا تیار کرے گا، بالکل ویسا ہی جیسا نے پہنی تھی اور وہ ہماری چاچی نے بنائی تھی۔ بھابھی کہتا ہے وہ ولیمے پہ ساڑی پہنائے گا اپنی بہو کو۔ لو، یہاں تو شادی کا جوڑا تک طے ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ اب بھی مجھے بلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کارڈ بھجوا دیتے گھر پر شادی سے 1 دن پہلے، بلکہ وہ بھی نہ بھیجتے۔ تب بھی میں نے بے غیرت بن کے آ ہی جانا تھا، دل پہ چاہے کتنی بڑی چوٹ لگی ہو، اپنے اون کو صحرے میں دیکھنے کا موقع ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ ہاں، اس سے بڑا تماشا تو جیسے دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اندر کمرے میں یہ تکرار سنتا اون بڑبڑانے لگا۔ مجھے صحرے میں نہ دیکھا تو سمجھو 8واں عجوبہ دیکھنے کا سنہری موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ ہائے میری اماں، تمہاری زندگی میں میری یہ ناقدری۔ اب وہ سوں سوں کر کے رونے لگی۔ یہ اوقات ہے میری میکے میں؟ نی نگہت، تو بھی کس کی باتوں میں آ کے اتھرو بہا رہی ہے؟ ماں کی بات کا اعتبار نہیں ہے کیا؟ شادی کا جوڑا کیا خاک طے ہونا ہے؟ ابھی تک لڑکی دیکھنے تو گھر سے قدم باہر نہیں نکالا، جوڑا کیا کھمبے کو پہنائیں گی دونوں؟ بس ایسے ہی اپنے اپنے ارمان نکال رہی ہیں۔ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ارمان نکلتے ہیں بھلا؟ ارے کنویں میں بانس ڈلوانا پڑتے ہیں، تب کہیں جا کے اچھی لڑکی ملتی ہے۔ اب کنویں میں سے دریافت شدہ مغویات میں سے چھانٹی ہوئی ہوگی میرے لیے۔ اون بدگ اٹھا۔ آپ کا خیال کہاں ہے اماں؟ نگہت نے حسنہ کو قطعی لفٹ نہ کراتے ہوئے ڈائریکٹ ان سے پوچھا۔ خاندان سے لانا چاہتی ہیں اون کی دلہن یا باہر سے؟ خاندان میں ڈھنگ کی لڑکی ہے کون سی؟ انہوں نے برا سا منہ بنایا۔ جو قریب کی ہیں وہ جوڑ کی نہیں، جیسے چچاؤں کی لڑکیاں، تمہاری بیٹی، یہ سبھی اون سے بہت کم عمر ہیں، اور جو جوڑ کی ہیں وہ کسی کام کی نہیں۔ زبیدہ کی ویسے تو 3 پوتیاں ہیں اور تینوں دودھ سی سفید۔ دادی کی بہن زبیدہ کی 3 پوتیوں کا ذکر سن کر اون کا سانس رکنے لگا۔ لیکن ہیں بڑی موٹی، میدے کی بوریاں۔ ان کے اگلے فکرے نے اون کا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ پھر تمہارے چچا زاد بھائی کی لڑکی ہے؟ ہاں، وہ ہے تو دبلی پتلی، پڑھی لکھی ہے، مگر چشمہ کتنا موٹا لگاتی ہے۔ کوئی بات نہیں اماں، اب تو لینس لگ جاتے ہیں۔ شاید نگہت کو وہ زیادہ پسند تھی۔ اب لینس لگانے کا فائدہ؟ 16 سال سے چشمہ ناک پہ چڑھا ہے، ناک کے بانسے پہ گڑھا پڑ چکا ہے، رہنے دو تم۔ حسنہ نے اسے رد کر دیا۔ خاندان سے ہی لانا ہے تو میرے بھائیوں کی بیٹیاں کیا کم حسین ہیں؟ انہوں نے اپنا میکا پیش کیا، جس پہ حسب توقع دادی اور نگہت بھڑک اٹھیں۔ ہاں،
کم حسین ہیں، نگہت نے بے دھڑک کہا۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، توبہ! پھیکے سانولے رنگ، سوکھی چمڑی، بد رونق ہاتھ پیر، وہ کوئی لڑکیاں ہیں؟ یا آپ زیادتی کر رہی ہیں نگہت آپا؟ ہاں، ان کی رنگت سرخ و سفید نہیں، پر نمک کتنا ہے چہرے پہ؟ اتنا نمک ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ نمک حلالی تو کروانی نہیں، اور ویسے بھی نمک کی زیادتی سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اپنے مذاق سے خود ہی لطف اندوز ہوتے ہوئے انہوں نے کہا لگایا، میں بھی اپنے بھائیوں کی بیٹیاں ہلکی نہیں کر رہی ہوں، آئے دن ایک سے ایک عمدہ رشتہ آتا ہے ان کے لیے، میں کسی کو بھی زبردستی کیوں اون کے سر کر دوں؟ ہاں، اون سے پوچھوں گی ضرور کہ اسے اگر اپنے ننیال میں کوئی پسند ہے تو بات آگے چلائی جائے۔ دیکھا اماں، یہ ہوتی ہے سیاست۔ نگہت نے آنکھیں گھمائیں۔ اندر ہی اندر کھچڑی پک چکی ہے، یوں ہی تو لڑکے کو کراچی کے چکر نہیں لگوائے جاتے، پھنسا لیا ہوگا کسی نہ کسی کلو نے۔ ادائیں دکھانا تو خوب آتی ہیں۔ دیکھیں نگہت آپا، معصوم شریف بچیوں پہ تہمت لگانے کی ضرورت نہیں، غضب خدا کا، حد سے گزر جاتی ہیں آپ۔ اب تو اون خود بھی کہے تب بھی میں اپنے میکے سے کوئی لڑکی نہیں لانے والی، کیوں کسی غریب کی بد دعا لوں؟ تمہیں لانے کون دے رہا ہے؟ دادی نے تمسخر اڑایا۔ بس یہ طے ہو گیا کہ لڑکی تو خاندان برادری سے باہر کی آئے گی۔ نگہت نے خود ہی طے کر لیا۔ آپ تو جانتی ہی ہیں یہ کام کتنا مشکل ہے، ہفتوں نہیں مہینوں بلکہ کبھی کبھار سالوں لگ جاتے ہیں۔ اماں اب تو خیر ہیں ہی سیدھی سادی، زمانے کی چلاکیاں نہیں سمجھتی، اور بھاوجہ ہماری اللہ کے فضل سے ویسے ہی عقل سے پیدل ہیں، کہیں جلد بازی میں کسی غلط جگہ رشتہ جوڑ بیٹھے تو۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، فکر نہ کریں۔ نبیلہ کے ابا کو فون کر دیتی ہوں، بچوں کو یہیں چھوڑ جائیں، ورنہ وہاں ان کا کون خیال کرے گا؟ شکر ہے آج کل اسکول کالج سے بھی چھٹیاں ہیں، ان کی طرف سے مطمئن ہو کے آرام سے آپ لوگوں کے ساتھ روز نکل جایا کروں گی۔ یہ پروگرام سن کے جہاں حسنہ اور وگما کے ہاتھوں کے طوطے اڑے، وہاں کمرے میں بیٹھے یہ مذاکرات سنتے اون کی بھی سٹی گم ہو گئی، اور تو اور دادی بھی سٹ پٹا کے رہ گئیں۔ بیٹی سے لاکھ محبت سے ہی، مگر داماد سے اتنی ہی چڑ تھی، اور جانتی تھی نگہت کے پیچھے پیچھے وہ بھی ڈیرے یہیں جما لے گا۔ دوسرا، وہ نگہت کے ناز نخروں سے بھی عاجز آ چکی تھیں، حالانکہ عادتیں بگاڑنے میں زیادہ ہاتھ انہی کا تھا۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ جانتی تھی اون شور شرابے اور ہنگامے سے چڑھتا ہے، جبکہ نگہت کے بچے اتنے ہی ہنگامہ پرور تھے۔ اب ایسی بھی آفت نہیں آئی کہ راتوں رات اون کا نکاح پڑوانا ہے۔ جلدی کا کام نہیں کرنا ہم نے بھائی، اس میں نہ برکت نہ ثواب، اور تم کیوں اپنا گھر بار بھلا کے ان کے لیے یہاں آن بیٹھو؟ کسی نے احسان ماننا ہے تمہارا؟ جب بھی کہیں رشتہ دیکھنے جانا ہوا کرے گا تمہیں لیتے ہوئے جایا کریں گے، فکر مت کرو۔ بڑے سبھاؤ سے انہوں نے اس کے ارادوں کے آگے بند باندھے۔ میں رحمان کو سدا بھیجتی ہوں، ہماری خاندانی وچولن ہے، پر سوائے نگہت کے رشتہ کرانے کے بیچاری کو اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ بخشے ان کے ابا جی خود ہی مکس مٹھائی کا ڈبہ تیار کرا لائے۔ چلو اماں جان، آج پہلی بار آپ نے کو کسی اچھی نام سے تو پکاری، میٹھا میٹھا مٹھائی۔ وگما خوش ہو گئی۔ اب یہ بھی بتاؤ کہ کون سا والا مٹھائی ہے، اور بھابھی کون سا والا، اور ملتان والا بھی کون سا مٹھائی ہے؟ یہ وہ پتیسا ہے جو داڑھوں سے چپک کے رہ جاتا ہے۔ انہوں نے نخوت سے کچن کی جانب جاتی حسنہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ملتانن وہ میسو ہے جو ڈبے میں پڑا پڑا اکڑ جاتا ہے مگر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اور تو موتی چور کا ایسا لڈو جو چور چور ہو کے بکھرا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ آپ کو تو ہمارا قدر ہی نہیں اماں جی۔ وگما مایوس ہو کے اٹھ گئی، اور اون اپنی دادی کے اس ماہرانہ تجزیے پہ اش کر اٹھا۔ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی باقاعدہ مہم کا آغاز ہو چکا تھا۔ خاندان میں آس پڑوس میں سب کو اس نئی سرگرمی کا پتہ چل گیا۔ ملتان والی چچی کے فون بھی آنا شروع ہو گئے۔ صدقے تھے وہاں شالا کوئی کوڑی پسند آئی میرے شہزادے کے لیے؟ اماں جی تسا حکم تے دسو، میں بھگ کڑی ویکھاں، اپنا سونا ملتان بڑا پٹا، اور میں بڑی پٹی ملتان والیوں سے۔ دادی نے فون پہ ہی ہاتھ جوڑے۔ اب کی بار تو میں کسی لاہورن سے اڈا لگاؤں گی۔ ہاں جی، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے، حسنہ زیر لب گنگنائی۔ اگلا فون حسنہ کی بہن یعنی اون کی خالہ کا کینیڈا سے آیا۔ آپا، ابا جان نے بتایا کہ آپ اون کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ واقعی اپنا اون اتنا بڑا ہو کیا؟
محبت اور شوق ان کے لہجے سے ٹپکا پڑ رہا تھا۔ یہاں میری نظر میں چند بہت اچھی لڑکیاں ہیں، آپ کہیں تو بات چلاؤں؟ یہاں؟ حسنہ چونکی۔ تمہارا مطلب ہے کہ کینیڈا میں؟ ارے حمیرہ، خدا کا خوف کرو، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کے لیے فرنگن اٹھا لاؤں؟ غصہ تو بہت آیا انہیں، مگر اپنی ساس کے خوف سے آواز دبا کے بولیں کہ کہیں ان کے کانوں میں بھنک پڑ گئی تو وہ لتے لیں گی، حمیرہ کے بھی اور اس کی 7 نسلوں کے بھی، کہ بس توبہ۔ اوہو آپا، کینیڈا میں صرف فرنگی ہی تو نہیں بستے، اچھی خاصی ہوا کرتی تھیں آپ، سسرال کے رنگ میں رنگ گئی ہیں، حمیرہ نے بھی اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں تو اتنے سالوں سے یہاں مقیم ہوں، ایسے ہی بہت سے پاکستانی اور انڈین گھرانے عرصے سے یہاں سیٹل ہیں اور بہت خوشحال اور نیک نام بھی ہیں۔ ہاں، مسئلہ ہے تو صرف بچیوں کے رشتے کا۔ ایک تو ہمدانی صاحب ہیں، فاسٹ فوڈ کی چین ہے ان کی کینیڈا میں، بڑی بیٹی کی شادی کی تو لڑکے والوں کی پوری نسل سنوار کے رکھ دی، دوسری بیٹی کو بھی بہت دیں گے تو صحیح، مگر دے کر رخصت بھی کریں گے یا وہیں اپنے پاس رکھ لیں گے شوہر سمیت؟ ہاں یہ تو ہے، حمیرہ نے بنا کسی تذبذب کے اقرار کیا۔ لیکن آپا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سچ میرا تو دل دکھ گیا تھا جب آپ نے اون کی ملازمت کا بتایا، ایسا شہزادوں سا لڑکا، اتنا لاڈلا اور چند ہزار کی نوکری کے لیے مارا پھرتا ہے، یہاں بات بن گئی تو ٹھاٹ سے ریسٹورنٹ چلائے گا۔ کینیڈا جیسے مہنگے ملک میں اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنی گاڑی بہت بڑی بات ہوتی ہے آپا۔ بس رہنے دو حمیرہ، نئی پٹیاں مت پڑھاؤ، مشینوں کے دیس میں رہ کے تم بھی مشین ہی بن گئی ہو، پیسہ کمانے کی مشین، صرف پیسے کی زبان ہی سمجھ آتی ہے تمہیں۔ اپنے جگر گوشے کو کبھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ بہت خود غرض ہو آپا، بیٹے کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتی، صرف اپنا خیال ہے، اور پھر وہاں میں بھی تو ہوں۔ کیا میں اون کی ماں نہیں؟ میں نے اپنی اولاد کی کمی ہمیشہ اون کی ذات سے پوری کرنا چاہی، حالانکہ وہ کتنا دور ہے مجھ سے۔ اور آپا، تم ہی تو کہتی تھی کہ اون تمہارا بھی بچہ ہے، پھر اگر اتنے سال تمہارے پاس رہنے کے بعد اب وہ اگر میرے پاس آ جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اوہ تو یہ بات ہے، اس بہانے اس کا رشتہ وہاں کرانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس نے سارا معاملہ بھانپ گئی۔ دیکھو میرا، اون مجھ اکیلی کا تو بیٹا نہیں، اس کا باپ، چچا، دادی اور نانا بھی، ان میں سے کوئی راضی نہ ہوگا۔ پھر بھی تم بضد ہو تو ایسا کرو، ایک کر کے ان سب کو منا لو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ یہ وہ کام تھا جو ہمیرہ مر کے بھی نہ کر سکتی تھی، اس لیے مایوس ہو کے فون رکھ دیا۔ کیا بھونک رہی تھی کانوں میں؟ آئے ہائے، بھونک کہہ رہی ہوں، کیا پھونک رہی تھی کانوں میں؟ اگرچہ استاد نے بہت آواز دبا کے بات کی تھی، لیکن شاید دادی کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ گفتگو گرما گرم ہوئی ہے، اس لیے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے ٹو لینے لگی۔ کچھ نہیں، بس پوچھ رہی تھی کہ اون کی شادی کا سلسلہ کہاں تک بڑھا۔ وہی بتا رہی تھی میں کہ 2 ہفتوں میں 6 لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن اپنے اون کے لائق ایک بھی نہیں جچی۔ تم تو لڑ رہی تھی اپنی بہن سے؟ وہ اس غلط بیانی پہ سیخ پا ہو گئیں۔ اصل بات نہیں بتانی تو نہ صحیح جھوٹ بول کے کیوں پھٹکار لیتی ہو منہ پہ؟ پہلے کون سا نور ٹپک رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ معاملہ زیادہ سنگین ہوتا، خالہ رحمتن کی آمد نے دونوں کی توجہ کھینچ لی۔ ہاں خالہ کہو، اب کیا سوغات لائیں؟ ابھی تو پچھلی والی حلق سے نہیں اتری، حسنہ نے تنزیہ کہا۔ تجھے تو شرم بھی نہیں آئی؟ رحمتن کس ڈھیٹ پنے سے دوبارہ پان کی جگالی کرتے آن مری ہے؟ نہ تجھے خوف نہیں آیا میرا کہ اون کے لیے ایسی لڑکیاں دکھانے پہ میں تیرا کیا حشر کروں گی؟ تجھ پہ تو مجھے تپ ہی پڑی ہے، کوئی رج کے کالی، کوئی دبا کے موٹی، کسی کا جبڑا پورے کا پورا ہونٹوں کے شوکیس پہ سجا ہوا، اور وہ پیس جو پرسوں دکھایا تھا، اس کے بعد تو تیرا قتل بھی مجھ پہ واجب ہو گیا ہے۔ دادی کے جلال کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے رحمتن نے اپنے رنگ اڑے برقعے کے بٹن کھولتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کیوں آپا جی، پرسوں والی لڑکی میں کیا برائی تھی؟ نہ موٹی نہ کالی، دانت بھی سارے کے سارے اندر تھے۔ ہاں، دانت بھی اندر تھے اور آنکھیں بھی، انہوں نے فوراً کہا۔ رحمتن کے آگے ہی وکمہ بھی فوراً نیچے آ گئی۔ یہ تم کیسا اونگا بونگا لڑکی دکھاتا ہے خالہ؟ وہ بھی آتے رحمتن پہ چڑھ دوڑی۔ اچھی بھلی سونی کڑی تھی، رحمتن بھی اپنے بیان پہ ڈٹی رہی۔ تم لوگوں کی نظروں میں تو کوئی جچتی ہی نہیں، ایک سے ایک دکھا چکی ہوں۔ سونی؟ تم کو کیا پتہ حسن کیا ہوتی ہے؟ کبھی ہمارے پخور پشاور چلو تو بتاتا ہے تم کو، حسن تو وہ ہوتی ہے۔ ہمارے خاندان میں ایسا لڑکی ہے کہ دیکھو تو جی نہ بھرے، پر اماں جی مانے تب نہ۔ اتنے میں اون اپنے کمرے سے نکلا، لاؤنج میں سجی محفل دیکھ کے ذرا ٹھٹکا۔ لو اب سوال جواب کا ایک سلسلہ شروع۔ وہ بڑبڑایا،
گھر سے جا رہا ہو یا گھر میں آ رہا ہو، سوالات، نصیحتوں اور ہدایتوں کا ایک مقابلہ شروع ہو جاتا تھا۔ سب کے درمیان اس نے ذرا کنی کترا کے گزرنا چاہا، اگرچہ یہ خدشہ تب بھی تھا کہ کوئی نہ کوئی آواز دے کے روک لے گا، اور ہفتے میں چھٹی کا واحد دن گھر پہ آرام سے گزارنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ منظر کے خلاف بھڑکانے کی کوشش بھی کی جاتی، لیکن حیرت کے مارے اس کے بڑھتے قدم تھم سے گئے جب رحمتن کے لتے لینے میں مصروف تینوں خواتین میں سے ایک نے بھی کمرے سے اس جانب آتے اون کا نوٹس نہ لیا۔ وہ قصداً وہاں رکا اور فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا لی۔ کہیں سے پانی مکس کرنے کی ہدایت نشر نہ ہوئی۔ اس کے گلے میں یخ پانی کا پھندا سا لگ گیا۔ کڑی تو ایسی ہو رحمتن کہ ہمارا گرجی کر اٹھے، اتنی سونی، اتنی ملوک یہ دادی تھیں۔ میرا حسن ہی نہ ہو، طریقہ سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ حسنہ کا اضافہ تھا، سلیقہ شعر، سگڑ اور معقول حد تک تعلیم یافتہ بھی، اور خالہ لڑکی بہت محبت کرنے والا ہو، سب سے گل مل کے رہنے والا۔ ہمارا ایک ہی بچہ ہے، سب کی آنکھوں کا تارا، ایسا نہ ہو کہ بدبخت لے کے الگ ہو جائے۔ جب بولے گی منوس ہی بولے گی۔ وگما کی بات پہ دادی نے گرکا۔ اون نے زور سے فریج بند کیا، تب بھی کوئی متوجہ نہ ہوا۔ کچن میں جا کے بلا وجہ دیگچوں کے ڈھکن اٹھا کے دیکھنے لگا، لیکن کوئی ماں صدقے بھوک لگی ہے کہتا اندر نہیں بھاگا۔ اون کو عجیب سی آزاری کا احساس ہوا۔ وہ کلانچے بھرتا منظر کی جانب بھاگا۔ تو ٹھیک کہتا تھا، زندگی میں پہلی بار تو نے بالکل ٹھیک کہا میرے یار۔ واقعی میرے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ ان سب کی توجہ مجھ سے ہٹ کر کسی دوسری جانب ہو جائے۔ اور پتہ ہے ابھی تو وہ اس گھر میں آئی بھی نہیں اور اس نے توجہ بانٹ بھی لی۔ سچ ہے، بیوی ہی مرد کی دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے، سارے درد بانٹتی ہے۔ کس کی بیوی؟ اسے اون کی یہ بے سر و پا باتیں سمجھ میں نہ آتی۔ میری بیوی اور کس کی؟ دوسرے کی بیویوں سے دکھ سکھ بانٹتا کیا میں اچھا لگوں گا؟ راتوں رات تمہاری بیوی بھی آ گئی؟ کاش ایسا ہو سکتا، وہ راتوں رات میرے صحن کی کسی قیاری میں اگ آتی۔ کاش ایسا ہو سکتا تاکہ میرا مسئلہ جلد از جلد حل ہو، میں بھی دنیا میں کچھ کرنے کے قابل بنوں۔ ابھی تو مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں سب کی آنکھوں کا تارا اور کلیجے کی ٹھنڈک بننے کے لیے آیا ہوں۔ تو کیا میرے شادی والے مشورے پہ تم سنجیدہ ہو گئے؟ سچ بتاؤں تو نہیں، تمہاری کسی بکواس کو میں نے کبھی اتنی اہمیت نہیں دی کہ سنجیدہ ہوتا پھروں۔ یہ تو معجزاتی طور پہ اچانک ہی میرا سارا خاندان متفقہ طور پہ سنجیدہ ہو گیا ہے میری شادی کرانے کے لیے۔ اب تو 2 ہفتوں سے بلا ناگہ رشتے بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ انکشاف خاصا شرما لجا کے کیا گیا۔ 2 ہفتے اور تو مجھے اب بتا رہا ہے؟ جا رے جا، او ہر جائی، دیکھی تیری دلداری۔ منظر تڑپ گیا۔ دراصل مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیل مونڈے چڑھے گی بھی یا نہیں، اور آج مجھے اچانک سالوں کی نظر بندی کے بعد آزادی کا جو احساس ہوا ہے، اس نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ چاہے پیچھے بھی ہٹ جائیں وہ لوگ، میں خود یہ کام کر کے رہوں گا۔ شادی کا اتنا شوق؟ اس نے چڑھایا۔ بکواس مت کرو، تم نہیں جانتے، آج عرصے بعد میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا ہے۔ میں کسی کی نظروں کے حصار میں گھر سے نہیں نکلا، میں نے اپنی مرضی سے ٹھنڈا پانی بوتل سے منہ لگا کے پیا ہے۔ آج دادی، امی اور چاچی میں میری وجہ سے کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، کیونکہ جھڑپ کا موضوع آج وہ تھی، وہ جو ابھی آئی نہیں، لیکن آنے سے پہلے مجھے یہ احساس دلا گئی ہے کہ وہ میرے لیے کتنی اہم ہے۔ اب تو اسے آنا ہی ہوگا، ہر حال میں جلد از جلد۔ اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ اب کیا بھگا کے لاؤ گے کسی غریب کو؟ جب شادی کا خیال اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے تو توفیق بھی دے دے گا۔ صرف خیال آنے سے کیا ہوتا ہے؟ شادی کرنے کے لیے چاہیے ایک عدد لڑکی جس پہ میری دادی، نانا، امی، چاچی، خالہ اور پھپھو کبھی متفق نہیں ہو سکتے۔ مجھے تو لگتا ہے اسی بحث میں یہ لوگ 10-20 سال اور گزار دیں گے۔ تو چلنے دو اسی طرح، کم از کم تم سے تو دھیان ہٹا، تم تو یہی چاہتے ہو۔ اب ایسی بھی بات نہیں کہ وہ اسی بحث میں مجھے بڈھا گھسٹ کر دیں۔ مجھے ڈر ہے چند دن بعد اکتا کر یا بور ہو کر یہ ارادہ ہی ترک نہ کر دیں۔ تو چاہتے کیا ہو؟ ان کے بحث کا خاتمہ، ان کو کسی ایک حل پہ متفق ہونے پہ مجبور کرنا، اور وہ حل یہ ہے کہ جس لڑکی سے میری شادی ہوگی وہ نہ میرے ننیالی خاندان سے ہو، نہ ددیالی خاندان سے، نہ نانا کی پسند کی اعلیٰ تعلیم یافتہ سنجیدہ مزاج ہو، نہ خالہ کی پسند کی کینیڈین نیشنالٹی ہولڈر، نہ پھپھو کی پسند کے عین مطابق
سادہ گھریلو سی، نہ چاچی کے ذوق کے مطابق سبز آنکھوں سنہرے بالوں والی، نہ دادی کی پسند کی چندے آفتاب چندے ماہتاب، نہ امی کی دلی خواہش کے مطابق سگھڑ بیوی۔ تو تمہاری پسند کون سے عرش سے اترنے والی ہے؟ وہ ایسی ہوگی، ایسی جیسے وہ سوچنے لگا۔ دراصل پہلے سے یہ طے تو کیا نہیں تھا، بس جیسی بھی ہوگی کم از کم ہوگی تو صحیح، نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ یہ سب تو اپنی اپنی پسند بیان کرتے اور دوسرے کی رد کرتے رہیں گے، مجھے جیسی بھی ہاتھ لگی لا کے ان کے سر تھوپ دوں گا بس، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور منظر اسے دیکھ کے تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا۔ بیچارہ، کہیں اس جنون اور ضد میں آ کے اپنی اچھی بلی زندگی کا بیڑا غرق نہ کر بیٹھے۔ زرمینہ، سب لوگ کہاں ہیں؟ واپسی پہ گھر تقریباً خالی پایا تو صحن میں کھیلتی دونوں بچیوں سے دریافت کیا گیا۔ بھابھی ڈھونڈنے گئے ہیں، ادھر سے بڑی خوشی سے اطلاع دی گئی۔ ڈھونڈنے؟ اون نے ہنکارا بھرا۔ ڈھونڈنے سے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، مجھے تو لگتا ہے جتنا وقت لے رہے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی بھابھی ایجاد کر کے رہیں گے۔ چھٹی کا دن گزارے نہیں گزر رہا تھا۔ بچپن سے اسے جس قسم کی کڑی نگہداشت کے ساتھ پالا گیا تھا، اس کے نتیجے میں وہ کوئی خاص مشاغل نہ اپنا سکا، نہ ہی زیادہ دوست بنا سکا۔ لے دے کے ایک منظر تھا جس کے ساتھ وہ ابھی مغز ماری کر کے لوٹا تھا، اور کرنے کو کچھ نہ رہا تو اوپر چھت پہ چلا آیا۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ گرمیوں کا موسم ہوتا تو اس وقت ساری چھتیں آباد ہوتیں، اکثر کو دھو کر ٹھنڈا کیا جا رہا ہوتا، پیڈسٹل فین لگا کے چرپائیاں بچھائی جا رہی ہوتیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے سردی نے خاصا زور پکڑ رکھا تھا۔ ساری چھتیں اداس اور ویران سی لگ رہی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو ہر چھت کا بلب اور آنگن کی ٹیوب لائٹ روشن ہونے لگی۔ آن نے بھی اپنی چھت پہ لگی ٹیوب لائٹ کا بٹن آن کر دیا۔ وے سونے دیا کنگنا سودا اکو جیا۔ یہ بٹن لائٹ کا ہی تھا نا؟ ٹیپ ریکارڈر کا تو نہیں؟ وہ ہڑبڑا گیا۔ یہاں ٹیپ ریکارڈر کہاں سے آنا ہے؟ اپنے خیال کی اس نے خود ہی تردید کی۔ خاموش فضا میں اچانک گونجنے والی آواز نے اسے ایسا سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا، ورنہ دھیان سے سننے پہ بآسانی اندازہ ہوتا تھا کہ بغیر ساز کی یہ آواز یہیں قریب سے ہی ابھری تھی۔ میں نہیں تکنا وے تینوں ادا بوا ٹو کے دیکھنا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا یہ لکھا ہوا ہے، تینوں صدا سامنے کھلو کے۔ اس کھلم کھلا دھمکی پہ اس نے دائیں جانب قدم بڑھائے جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ برابر والوں کی دیوار سے جھانک کے دیکھا، ان کی چھت پہ بچھی واہی چارپائی پہ ایک چادر پھیلا کے شلجم کے کٹے ہوئے کتلے اور کٹی ہوئی پالک اور مولی سکھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور ایک لڑکی اس کی جانب پشت کیے انہیں اکٹھا کر رہی تھی، اور غالباً نہیں بلکہ یقیناً گلوکاری کا یہ مظاہرہ بھی۔ یہ منظر خاصا جانا پہچانا تھا۔ اس کی دادی کو بھی ہر موسم کی سبزی اسی طریقے سے سکھانے کا جنون تھا۔ دوپہر کو چادروں پہ پھیلا کے انہیں دھوپ لگوائی جاتی اور شام کو سمیٹ لیا جاتا۔ تو جس گلیوں لنگنا سودا اکو جیا، دل دیناتے دل منگنا وہ سودا اکو جیا۔ اچانک وہ پلٹی اور اس کا سودا حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس نے شاید چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا تھا یا پھر کسی کو مدد کے لیے پکارنے۔ آن نے صرف اس کے منہ کو کھلتے دیکھا اور الٹے قدموں نیچے کی طرف بھاگا۔ پتہ نہیں کون تھی۔ برابر والے شیخ صاحب کی دونوں بیٹیاں تو کئی سالوں سے شادی شدہ اور کئی بچوں کی مائیں ہیں، اور پوتیاں ان کی ہماری زرگل کی ہم عمر ہے۔ پھر یہ نہ جانے کون ہے، اور پتہ نہیں نیچے جا کے شیخ صاحب کو کیا بتائے گی۔ مجھے بھی مصیبت پڑی تھی جھانکنے کی، گانا ہی گا رہی تھی نا، اور وہ بھی اس قدر بکواس۔ میں تو ایسے مچل گیا دیدار کو جیسے حدیقہ کیانی سات والی چھت پہ لائیو کانسرٹ کر رہی ہو۔ چلو آئیں گی شیخ صاحب کی بیگم شکایت لگانے تو میں بھی کہہ دوں گا کہ ان محترمہ کو سرے شام چھتوں پہ نغمہ سرائی کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا، اور ایسے میں اگر سامعین میں سے کسی سے آمنا سامنا ہو بھی گیا تو کون سی بری بات ہے؟ بری بات تو شریف لڑکیوں کا چھتوں پہ چڑھ کے حلق پھاڑنا ہے۔ وہ اپنی طرف سے صفائی پیش کرنے کے لیے دلائل گھڑتا رہا، اور 2 دن گزر گئے۔ نہ شیخ صاحب کی بیگم تانے دینے آئیں، نہ ہی شیخ صاحب نے بنفس نفیس دروازہ کھٹکھٹا کے ابو سے شکایت لگائی۔ تو پھر اماں لڑکی والوں کو ہاں کہلوا بھیجیں؟ حسنہ نے پوچھا۔ نصر اللہ کیا کہتا ہے؟ دل تو راضی ہے نا اس کا؟ انہوں نے اون کے ابا کے بارے میں کہا۔
ہاں وہ تو ان لوگوں کے گھر بار اور مردوں کے بارے میں مطمئن ہے، اور مجھے بھی سارا گھرانہ بہت پسند آیا۔ اور خیر لڑکی تو سبھی کے دل کو بھائی ہے، پہلی لڑکی ہے جس پہ آپ، میں، وگمانی گت سب راضی ہیں۔ کڑی ہے بھی تو چاند کا ٹکڑا، انہوں نے نہال ہو کے کہا۔ میرا تو دل کر رہا تھا وہیں ہتھ بھرا کر دوں، لیکن سوچا اس طرح تو کڑی والے سر چڑھ جائیں گے، اس لیے اپنے منڈے کو ہولا نہ کرنے کے لیے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ اب ایسا کرو، فون کر کے انہیں گھر بلوا لو کہ آ کے ہمارا منڈا دیکھ جائیں، آپے سمجھ جائیں گے۔ زیادہ تعریفیں شریفیں کرنے کی لوڑ نہیں، تیری بڑی بری عادت ہے، اگلے پہ ضرورت سے زیادہ ہی ڈل جاتی ہے۔ اور ہاں اون کو بھی بتا دینا۔ بس اماں جی صرف بتا دینا، وگما نے حیرت سے کہا۔ ایسا تو اب ہمارے گاؤں میں بھی نہیں ہوتی، کسی لڑکی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی کہ اس کا شادی طے کر کے اسے صرف بتا دو۔ ہمارا مانو تو پہلے اس کو لڑکی کا تصویر دکھاؤ، اگر اس کو لڑکی پسند آتا ہے تو پھر ان کو فون وون کرو۔ پہلی بار تو نے کوئی سیانی بات کی ہے۔ واقعی یہ تو بہت ضروری ہے، لڑکی رچ کے سونی ہے، پسند تو اسے آنی ہی آنی ہے، نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی طریقہ یہی ہے۔ وے آن میرے چند پتر۔ وہ آفس سے لوٹنے کے بعد ابھی جلا بھنا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کے اپنے کمرے تک آیا تھا۔ دادی کو کبھی کبھار ہی جوش اٹھتا تھا کچن جانے کا، اور اس کا واحد مقصد صرف اور صرف آن کے لیے کسی خاص ڈش کی تیاری ہوتا۔ آج بھی انہوں نے اس کے لیے خاص طور پر گردے اور چانپ بھونے تھے، ساتھ میں میدے کے بل والے پراٹھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے لقمے منہ میں دینے کو تیار، اور دوسری جانب امی اس ثقیل اور ہائی کولیسٹرول والے کھانے پہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے اپنے ہاتھ کے بنے مٹر پلاؤ کھلانے پہ بضد۔ مرے پہ سو درے وگما بھی ٹرے اٹھائے نیچے اتر آئیں۔ اون یہ تک دیکھنے کی زحمت نہ کرتا کہ اوپر سے کیا سوگات آئی ہے، اور دھب دھب کرتا اپنے کمرے میں گھس جاتا۔ ایسے موقعوں پہ تینوں میں لمبی تکرار چلا کرتی، اس کی ناراضگی کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرایا جاتا، لیکن آج چند منٹ تک الزام تراشیوں کے بعد وہی موضوع چھڑ گیا۔ آج کی بحث میں گرم جوشی زیادہ تھی، کیونکہ بالآخر سبھی اس لڑکی پہ متفق ہو گئی تھیں جو رحمتن نے آج دکھائی تھی۔ جی فرمائیے، اب کس نے مجھ پہ کون سا ہنر آزمانا ہے؟ میرا ناتواں میدہ حاضر ہے آپ کے ستم اٹھانے کو۔ دیکھ اون پتر، تو اور کسی طرح ناراض ہو لیا کر، لیکن غصے میں آ کے اپنے نانے والی مشکل زبان نہ بولا کر مجھ سے، میرے کانوں میں کھرک بریکٹ خارش ہونے لگتی ہے۔ دیکھ یہ فوٹو کیسی ہے، آؤٹ آف فوکس ہوتے ہوتے رہ گئی ہے، اینگل بھی کوئی خاص اچھا نہیں، پیچھے لگی ٹیوب لائٹ بہت برے طریقے سے فلیش ہو رہی ہے۔ اگر فوٹوگرافر اس اینگل کو تھوڑا سا، وہ کسی ماہر فوٹوگرافر کی طرح تنقید کر رہا تھا کہ استاد نے ٹوک دیا۔ تم یہ تجزیہ نگاری بعد میں کرتے رہنا، اماں کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکی کیسی ہے۔ مجھے کیا پتہ کیسی ہے، میں کون سا اسے جانتا ہوں، اور آج کل تو برسوں کی جان پہچان کے بعد بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کون کیسا ہے۔ میں صرف تصویر دیکھ کے کیسے بتا سکتا ہوں؟ ارے بکرات، میں اس کی عادات و خصائل کے بارے میں نہیں، شکل و صورت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ ہاں وہ تو اچھی ہے، اس نے ایک بھرپور نظر فوٹو پر ڈالی اور ستائشی لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے کیسی رہے گی؟ ہمیں تو بہت پسند آئی ہے، آج اسی کی طرف گئے تھے ہم سب۔ اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ اس مرحلے کو وہ بہت مشکل سمجھ رہا تھا، وہ اتنی جلد سر ہو کیا یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں پسند ہے نا؟ وہ بگلیں بجاتا ہاں کہنے ہی والا تھا کہ دادی اسے مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے لگی۔ BA کے آخری سال میں ہے، ابھی 20ویں سال میں لگی ہے، مگر صورت دیکھو کیسی بھولی ہے، جیسے 15ویں سال میں ہو۔ نام بھی کیسا سوہنا ملائم سا ہے، رباب۔ ہائے نام لو تو منہ میں شکر والی مکھن گھل جائے۔ توبہ اماں، آپ کی تو تشبیہات بھی اتنی ہائی کولیسٹرول والی ہوتی ہیں۔ حسنہ نے ناک چڑھائی۔ میری شکل و صورت ہی نہیں ہے، عادت کی بھی بھلی ہے، دادی متواتر کہتی رہیں، اور وہ متاثر ہو جانے والے انداز میں سر ہلاتا رہا۔ ایسی سواد بلی رس ملائی بنائی تھی اس نے، اور چائے بھی بڑے طریقے سلیقے سے لائی تھی۔ ماں پیو نے لاڈو میں پھوڑ نہیں بنایا، حالانکہ اکلوتی ہے، لاڈلی راج دلاری۔ اکلوتی؟ اون کڑا اٹھا۔ ہاں ماشاءاللہ سے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، اپنے گھر کی واحد رونق۔ حسنہ نے بھی خوشی سے چور لہجے میں کہا، جیسے اس کا اکلوتا ہونا بہت بڑا کارنامہ ہو۔
اتفاق سے وہ بھی اپنے خاندان میں ہر طرف سے اکلوتی ہے، چاچے مامے سب منڈوں والے، ایک یہ اکلوتی دھی رانی، جیسے تو ساروں کا اکلوتا پتر، ہمارا اکلوتا پوتا، پھپھیوں چاچوں کا اکلوتا بھتیجا، اکلوتا نواسا، اکلوتا بھانجا، اور اب اکلوتا دماد، اکلوتا بہنوئی بھی۔ نہیں، میں اتنے سارے اکلوتے پن برداشت نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں۔ وہ تڑپ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بھی کوئی لڑکی ہے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی تصویر میز پہ پٹکی۔ یہی شاہکار ڈھونڈنے میں آپ نے اتنے دن لگا دیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پسند نہیں آئی؟ حسنہ کو صدمہ ہوا، انہیں تو پوری امید تھی وہ تصویر دیکھتے ہی ہاں کر دے گا۔ بالکل بھی نہیں، اور یہ مت پوچھئے کہ کیوں، اس لیے کہ وجہ کوئی ایک نہیں، وہ آپ لوگ، اور آپ لوگ اب پلیز زحمت مت کیجئے، یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے۔ تو کیا تمہیں اترائی چھوڑ دیں، کسی کھونٹے سے نہ باندھے؟ دادی کو غصہ سا آ گیا۔ میں کیا کوئی سانڈ ہوں؟ اسے بھی ان مثالوں پہ طیش آ گیا۔ حد ہو گئی، یعنی کہ کوئی انسانی قسم کا محاورہ یا مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کے چوپایوں سے متعلقہ ضرب المثل نکال جاتی ہیں۔ کوئی وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ ارے جس لڑکی میں تمہاری پھپھی تک باوجود کوشش کے کوئی نقص نہ نکال سکی، اسے ناپسند کرنے کی کوئی ایک وجہ تو بتاؤ۔ وہ الجھی۔ میں نے کہا نا، میں نہیں بتا سکتا۔ اس ذکر کو جانے دیں، آپ سب بلا وجہ خود کو مت ہلکان کریں، میں خود ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا۔ کیا مطلب؟ حسنہ چونکی۔ لو، مطلب کیا پوچھ رہی ہو؟ صاف صاف کہہ تو رہا ہے کہ آپ پہ بھی آ کرے گا اپنی پسند کی کسی فیشنی لڑکی کے ساتھ۔ دادی نے دوپٹہ آنکھوں پہ رکھ لیا اور سسکنے لگی۔ ہوگی کوئی پکے منہ والی، اس کے دفتر میں نوکری کرتی ہوگی، اچھی قمیضاں اور تمبو جیسی شلواراں پہننے والی، چٹی پٹیاں لگا کے بال رنگنے والی، جیسی خورشیدہ کی پوتری ہے۔ ان کی عزیزہ خورشیدہ کی پوتی جو کسی ٹریول ایجنسی میں کام کرتی تھی، پچھلے دنوں ایک تقریب میں ان کے زبردست تنقید کا نشانہ بنی اپنی چست قمیض، پٹیالہ گھیر دار شلوار اور سٹرکنگ والے بالوں کی وجہ سے، اور ان کا خیال تھا شاید نوکری کرنے والی ساری لڑکیاں ہی شامیانے جیسی شلوار پہنتی اور دھاری دار بال رنگواتی ہوں گی۔ ایسی کوئی بات نہیں، ابھی تک میں نے کوئی لڑکی پسند نہیں کی۔ ہاں مگر کروں گا ضرور، اور اس سے شادی کروں گا۔ تمہاری مرضی بیٹا، تمہاری زندگی ہے، ہم زبردستی کرنے والے کون؟ بس اتنا دھیان رکھنا کہ زندگی بے شک تمہاری اپنی ہے، مگر اس پہ ہمارا بھی حق ہے۔ جو بھی فیصلہ کرنا صرف اپنی ذات اور خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں، بلکہ سارے خاندان کی خوشی کو دیکھ کے کرنا۔ حسنہ نے تو جلدی ہتھیار ڈال دیا، البتہ دادی دیر تک آہیں بھرتی رہیں۔ تو نہ بتا، لیکن مجھے سارا پتہ ہے۔ یہ پچھلا چکر جو کراچی کا لگا تھا وہی رنگ لایا ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد ہی تو نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھیں۔ اب بڈھے ویلے میرے کانوں کو پھر لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے۔ میں نے تو سوچا تھا کیسی سونی آواز ہے رباب کی، بالکل حمیرہ ارشد جیسی، اس سے ماہیے اور ٹپے سنا کروں گی، لیکن ہائے۔ دادی کی عجیب و غریب حسرت پہ وہ سر جھٹک کے اٹھنا چاہ رہا تھا کہ کانوں میں کسی کی کھنکتی آواز گونجی۔ تک وے بلوری نینا والیاں، اور اس کے قدم باہر کی بجائے چھت کی طرف بڑھ گئے۔ تو تم نے محلے میں نین مٹکا شروع کر دیا؟ منظر نے ساری تفصیل سن کر تبصرہ کیا۔ ابے یار، کہاں کا نین مٹکا؟ نین تو اس کے اب تک دیکھے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ نین نام کی چیز ہے بھی، یا صرف گلے کے سروں پہ ہی فدا ہو گئے ہو؟ نین تو ہیں، 100% ہیں، اور رہی میرے فدا ہونے کی بات، تو میں ایسا بدذوق نہیں جو صرف اس کی الٹی سیدھی تانے لگانے پہ لٹو ہو جاؤں گا۔ یہ تو بس دادی کی بات پہ یوں ہی خیال آیا اور میں چھت پہ چلا گیا۔ شیخ صاحب کا نواسا اوپر کھیل رہا تھا۔ بچے سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اس کے گھر کون سے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو پتہ چلا کہ اس کے نانا کے کسی دوست کی بیٹی آئی ہے۔ اس کے ڈھیر سارے بہن بھائی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں سکون سے پڑھ نہیں سکتی، اس لیے یہاں آ کے پڑھ رہی ہے۔ یار، اپنی بہن کو بھیج کے ذرا مزید معلومات تو کرواؤ۔ میری کوئی بہن یہ کام فی سبیل اللہ کرنے پر تیار نہیں ہوگی، تم نہیں جانتے انہیں۔ بدلے میں ڈھیر سارے سوالات کے ساتھ ساتھ رشوت بھی طلب کی جائے گی، وہ میں دے دوں گا، تم یہ کام تو کرواؤ۔ اور اگلے ہی دن منظر کی سب سے چھوٹی بہن جو خبریں لے کے آئی، ان کو سننے کے بعد اون کا دل چاہا بدلے میں اسے میڈورا کی لپسٹک، کٹ کیٹ چاکلیٹ، 1.5 لیٹر پیپسی اور خواتین ڈائجسٹ کے تازہ شمارے کے بجائے اپنا سب کچھ دے دے۔
مگر اس بیچاری کی ڈیمانڈ انہی 4 چیزوں تک محدود تھی۔ تو ناچنے لگ گیا ہے، ایسی بھی کیا خاص بات ہے؟ تو نہیں جانتا یہ وہی لڑکی ہے، وہی لڑکی جو میری زندگی سنوار سکتی ہے۔ اگر اللہ کی مہربانی سے میری شادی اس سے ہو جاتی ہے تو بس پھر سارے درد دور۔ پسند کی شادی کے لیے صرف تقدیر کا مہربان ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، غالباً محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ منظر نے یاد دلایا، ہو جائے گی محبت بھی۔ اون نے پورے وثوق سے کہا، ضرور ہو جائے گی۔ محبت کرنے کے لیے کوئی ایک وجہ تو نہیں، بہت سی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اکلوتی ہرگز نہیں، 7 بہن بھائیوں میں سب سے درمیان والا نمبر ہے اس کا، اور تمہاری طرح محبت اور توجہ کو ترسی ہوئی ہے، میری طرح حلق تک بھری نہیں بیٹھی، اس لیے میرے گھر والوں کی حد سے زیادہ توجہ سے نہ گھبرائے گی نہ تنگ پڑے گی، بلکہ بڑے ذوق و شوق سے وصول کرے گی، یعنی میرا بوجھ تو ہلکا۔ اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہیں۔ وہ اردو ادب میں ایم اے کر رہی ہے، لیکن پنجابی گانوں کی دل دادا ہے، یعنی امی اور دادی دونوں کی تسکین تب کا سامان موجود۔ اس کے علاوہ اضافی صلاحیت یہ ہے کہ اس کے ابا سرکاری ملازم تھے، کافی عرصے اٹک میں تعینات رہے، بچپن کے کئی سال وہاں گزارنے کی وجہ سے پشتوں سے بھی شدھ بدھ ہے۔ لو جی، وگما چاچی کے بھی سارے گلے دور۔ نانا جان کی بس یہی ایک شرط تھی کہ لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو تو عنقریب ایم اے پاس کہلائے گی، اور مجھے کیا چاہیے؟ محبت تو اس سے چٹکی بجاتے ہی ہو جائے گی، تم دیکھنا، وہ پورے جوش و خروش سے کہہ رہا تھا، اور منظر نے اس وقت بڑے سچے دل سے دعا کی تھی کہ اس کا نصیب اس لڑکی سے جڑ جائے اور چٹکی بجاتے ہی محبت بھی ہو جائے۔ آج بھی چھٹی کا دن تھا، اور ہمیشہ کی طرح اون آج بھی دن چڑھے تک بستر پہ اینٹتا رہا، آنکھ کھلے یوں گھنٹہ تو ہو ہی رہا تھا، اس کے باوجود نرم گرم بستر سے نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسی عیاشی بھی تو ہفتے میں ایک دن ہی نصیب ہوتی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اٹھ کے کرتا بھی تو کیا کرتا۔ پہلے کی بات اور تھی، اس کے بستر سے نکلتے ہی امی اور دادی اس کے ناشتے کی فکر میں مشترکہ طور پر ہلکان ہوا کرتیں۔ امی اس کے شلوار سوٹ پہ استری پہلے سے کر چکی ہوتیں، لیکن پھر تنقیدی نظروں سے ڈھونڈ ڈانٹ کے مزید شکنیں دریافت کر رہی ہوتیں۔ ساتھ ساتھ ہر 2-3 منٹ بعد دوپہر کے کھانے کے لیے دریافت کیا جاتا۔ وگما کی 4 بیٹیاں، اور پھر اگر نگہت بھی آئی ہوتی تو اس کے بچے، سب اسے گھیرے میں لیے ہوتے، لیکن آج چوتھی اتوار تھی جو وہ اس معمول سے آزاد تھا۔ چوتھی اتوار، اس کی شادی کے بعد چوتھی اتوار تھی یہ، جو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ کروٹیں بدل بدل کر ٹانگیں پٹک پٹک کر گزار رہا تھا۔ ابھی تک تو دعوتیں بھی ختم نہیں ہوئی تھیں، آج بھی اسے اپنے کچھ سسرالی عزیزوں کے ہاں رات کے کھانے پہ جانا تھا۔ چند منٹ پہلے ہی نگہت 1 گھنٹہ لگا کے زارا کے وارڈروب میں سے ایک نیوی بلو سوٹ منتخب کر کے گئی تھیں۔ اصل میں اس کی آنکھ ہی نگہت کی آواز سے کھلی تھی، جو خود ہی کوئی نہ کوئی سوٹ نکالتیں، پہلے اس کی تعریف اور پھر کوئی نہ کوئی اعتراض کر کے رد کر دیتیں۔ انہیں اپنی لاڈلی بہو کے لائق کوئی جج ہی نہ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس سوٹ پہ وہ راضی ہوئیں۔ ان کے کمرے سے نکلنے سے کافی دیر پہلے ہی وگما زارا کو اوپر اپنے پورشن میں لے جا چکی تھیں، اپنے گھریلو تیار کردہ ٹوٹکوں کی مدد سے اس کا حبل فشل کرنے کے لیے۔ باہر سے دادی کی بھی آوازیں متواتر آ رہی تھیں، ناس نہ مار دینا بیچاری کی شکل کا، نہ میں کہتی ہوں اسے لوڑ کیا ہے تیرا دہی انڈا منہ پہ تھوپنے کی، ماشاءاللہ اتنی بھولی اتنی سونی شکل ہے۔ یہ سیاپے تو وہ کریں جن کے پکے بوتھوں پہ لعنت پڑی ہو۔ زارا بچے آ جا، شاباش، اس پٹھانی کے ہتھے نہ چڑھی، آ جا میرا بچہ، میں تو اداس ہو گئی، تیری آواز نہ کانوں میں آئے تو لگتا ہی نہیں دن چڑھا ہے۔ اور میرا دن، اس کے چڑھنے نہ چڑھنے کی فکر ہے کسی کو؟ اندر لیٹے لیٹے اس نے جل کر سوچا۔ زارا، اماں جی بلا رہی ہیں، اب آ جاؤ۔ حسنہ سے رہا نہ گیا تو وہ بھی آوازیں دینے لگی۔ وگما تو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، اب زارا آئے تو میں اس سے پوچھ کے ہانڈی چڑھاؤں۔ رات کا کھانا تو ہر دوسرے دن باہر ہوتا ہے، ایک دوپہر کے وقت تو بچی نے گھر پہ کھانا ہوتا ہے، کم از کم وہ تو اس کی پسند کا ہو۔ اون ایک گہرا سانس لے کے اٹھا اور سائڈ ٹیبل پہ خوبصورت فریم میں سجی اپنی شادی کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ تصویر 5-6 دن پہلے ہی یہاں سجائی گئی تھی۔ اس نے فریم ہاتھوں میں لے لیا۔ ڈارک میرون عروسی شرارے میں ملبوس دلہناپے کا سارا حسن، حیا کے سارے رنگ سمیٹے زارا اس کے پہلو میں بنی سنوری کھڑی تھی۔ اس نے غور سے اس کا ایک ایک نقش دیکھا۔ پچھلے 5 منٹ سے میں تمہیں تک رہا ہوں، اس پورے 1 مہینے میں یہ پہلے 5 منٹ ہیں جس کے دوران کوئی تمہارے اور میرے بیچ میں مخل نہیں ہوا۔ وہ خود ہی ہنس پڑا۔
زارا سے شادی کا مرحلہ زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا۔ اس نے منظر کے گھر سے آنے کے فوراً بعد امی سے شیخ صاحب کے ہاں آئی ہوئی مہمان لڑکی کا تذکرہ کر دیا اور یہ تک سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ ایک بار اسے تفصیل سے اور غور سے دیکھ ہی لے۔ منظر کی بہن سے اس کے بارے میں جو کچھ پتہ چلا تھا وہی اس کے اطمینان کے لیے کافی تھا۔ وہاں سے آنے کے بعد دادی اور امی کا جوش و خروش دید نہیں تھا۔ انہیں لڑکی بما اپنی جملہ خصوصیات کے بہت پسند آئی تھی۔ دوسری جانب سے بھی خاص غور و فکر کا تکلف نہ برتا گیا اور یوں زارا دلہن بن کے اس کے آنگن میں اتر آئی۔ جیسا کہ اسے توقع تھی وہی ہوا۔ دادی، امی، چاچی، پھپھو، نانا، خالہ سب کے پاس اسے پسند کرنے کی کوئی نہ کوئی ذاتی وجہ ضرور تھی، اور ایک مشترکہ وجہ یہ تھی کہ وہ اون کی دلہن تھی، اس گھر کے اکلوتے اور لاڈلے اون کی اکلوتی دلہن، جو خود بخود لاڈلی بھی ہو گئی۔ زارا بھی اپنے خاندان کی جانب سے نظر انداز ہونے کا گلہ رکھتی تھی، سو اس نے سسرال والوں کی یہ غیر معمولی پذیرائی مسرت امیز حیرت کے ساتھ اپنا حق جان کے وصول کی۔ وہ تو جیسے ان سب کے لیے ترسی بیٹھی تھی، کبھی دادی کے پاس بیٹھی ان کے بچپن لڑک پن کے قصے اور 50-60 سالہ پرانے ٹپے ماہیے سن رہی ہوتی اور پھر یاد کر کے انہیں سنایا بھی کرتی، کبھی امی سے ان کے میکے والوں کے قصیدے سن کے متاثر ہو جانے کے انداز میں سر دھن رہی ہوتی، تو کبھی وگما کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی پشتوں کی مشق کر رہی ہوتی، اور کبھی آنکھوں میں آنسو بھر کے نگت سے اس کے سسرال والوں کے مظالم کے قصے سن رہی ہوتی۔ نگت تو اون کی شادی کے بعد زیادہ تر یہیں پائی جاتی۔ دراصل زارا ایک اچھی سامع تھی، اور دوسروں کی توجہ سمیٹنے کا سب سے اچھا وصف یہ بھی ہوتا ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس نے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اب اون کے نخرے اٹھانے کے بجائے سارا خاندان اس کے گرد منڈلاتا۔ وگما اور نگت کی بچیاں تک۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اون سے ان کی محبت اب کم ہو گئی تھی، بات صرف اتنی تھی کہ اون اتنی محبتوں سے گھبرا اٹھتا تھا۔ اس کی اکتاہٹ اور ناگواری محسوس کرنے کے باوجود سب اپنا لگاؤ اس سے ظاہر کرنے پہ مجبور تھے، لیکن جب سے زارا اس گھر میں آئی جو جھولی بھر کے محبتیں سمیٹنے کا شوق رکھتی تھی، تو سب کی بے پایا محبتوں کا رخ اس کی جانب ہو گیا۔ یعنی سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا کہ اون چاہتا تھا۔ اس کی پلاننگ کامیاب رہی۔ شادی کے لیے زارا کا انتخاب غلط ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی کوئی بات تھی کہ وہ مطمئن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا دل بجھا بجھا سا رہتا۔ وہ اس نئی ملنے والی آزادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے نہیں کر پا رہا تھا۔ اب چاہے وہ رات کو دیر سے گھر لوٹتا کوئی اعتراض کرنے والا نہ تھا، لیکن اس کا دل ہی نہ چاہتا رات کو کہیں نکلنے کو۔ اب چاہے وہ آفس سے 4 گھنٹے لیٹ آتا تب بھی آنکھوں میں آنسو بھر کے کوئی سامنے کھڑا نہ ہوتا تھا، لیکن اس کا دل چاہتا وہ آفس آف ہونے سے بھی گھنٹہ بھر پہلے ہی گھر آ جائے۔ وہ چاہے دوستوں کے ساتھ کہیں کا بھی پروگرام بنا لے، کوئی ٹوکنے اور گھر پہ زیادہ وقت گزارنے کے لیے اصرار نہیں کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ آؤٹنگ یا سینما کا کوئی پروگرام نہیں بناتا تھا۔ اب ان سب باتوں کے لیے وہ ہمکنے لگا تھا جن سے عاجز آیا ہوا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب وہ اس توجہ کا زارا کی ذات سے تعلق تھا۔ زارا جسے خود محبتیں سمیٹنے سے فرصت نہیں تھی، وہ کب اون کی ضرورت اور طلب بن گئی یہ اسے خود پتہ نہ تھا، اور وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ مگر وہ ہاتھ لگے تب نہ۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of first mega episode of the novel حصار محبت. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.